बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौला करीम अजल अल्लाह फरजक व सलवातुल्लाह अलैका। बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। ये आर्टिकल है जिसके मुसन्निफ है सरकार अल सैयद मोहम्मद जाफरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्लाहु ताला, जिसके फर्स्ट एडिशन को मैं हर्फ बहर्फ पढ़कर ऑडियो बुक की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूं। इंतसाब। अपने मुने में अजल शहनशाह ज़माना अजल अल्लाह फरजह शरीफ के खसूसी करम से जो ये किताब वजूद में आई है, मैं ये उन्हीं की अता उनकी बारगाह में अपने रूहानी बच्चे माहर नज़र अब्बास की तरफ से पेश करता हूँ। उम्मीद है कि मेरे मालिक अज़ल इसे शर्फ कबूल ज़रूर अता फरमाएंगे। कल्बे दरे करीम अजलल्लाह फरजह शरीफ जाफर। मुहर्रिकात। इंसान जब कोई किताब लिखता है तो उसका कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है। जम्मन शाह के हवाले से जो बातें मशहूर हैं उनमें से एक ख़ानदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस ज़वात मुतआलियात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए मुबारका के अदब व एहतराम का मसला भी है, क्योंकि जम्मन शाह मरकज़ से उन ज़वात के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम का हुक्म मिलता है और इस मकाम पर जुमला मुक़द्दसात व अस्माए पाक व जुमला मंसूबात का बहुत ज़्यादा एहतराम होता है, जिसकी वजह से आम तौर पर एतराज़ किया जाता है। खसूसी तौर पर ख़ानदान पाक की मुखद्दरात इस्मत व तहारत सलवातुल्लाह अलैहिन के अस्माए पाक की बरसरेआम तिलावत का मसला यकतरफ़ा तौर पर मुतनाज़ा बना दिया गया था। हाल ही में जनाब सैयद अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब यहाँ जम्मन शाह में तशरीफ़ लाए और उन्होंने मखदूम अल सैयद मोहम्मद जाफरुज़्ज़मान नकवी साहब के साथ एक नशिस्त में इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाई, जिसके जवाब में मखदूम साहब ने उनसे फरमाया कि आप पर जितने एतराज़ात किए जाते हैं वो हमें लिख कर इनायत फरमाएं। हम बक़द्रे अताए करीम अजलल्लाहु फरजा उनके जवाबात तहरीरन आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये सवालात दूसरे दोस्तों से भी ले लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एतराज़ात सामने आएँ और उनके जवाबात दिए जाएं ताकि ये एहतराम का मसला हल हो जाए। इस पर अलामा साहब किबला ने बहुत से सवालात लिखे जो उनके अहबाब की तरफ से थे। इस पर मखदूम साहब ने जो जवाबात लिखे और उसे एक आर्टिकल की शक्ल में मुकम्मल किया, वो हमने मुनासिब समझा कि इससे बाकी लोग भी इस्तिफादा करें और इसे शाये करवाने में हमारी सोच सिर्फ अपने शहनशाह ज़माना अजलल्लाह फरजह शरीफ की रज़ा है, ना कि मखलूक को अपने साथ मिलाना मकसूद है। उम्मीद है साहिबान मोहब्बत व मवद्दत हमें इस पेशकश पर दुआ फरमाएंगे कि हमें और जुमला मोमिनीन को शहनशाह ज़माना अजलल्लाह फरजह शरीफ की खुशियाँ जल्द देखना नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। अदब व एहतराम। दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद अक़वाम का हमेशा ये फ़ैसला रहा है कि मुहज़्ज़ब कौमों की पहचान अदब व एहतराम व इकराम से होती है। आज भी जब किसी कौम के बारे में मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब का हुक्म लगाया जाता है तो इसमें अदब व एहतराम को पैमाना बनाया जाता है। इसीलिए आइम्मा-ए हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अदब के बारे में बहुत ताकीद फरमाई है और इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि अदब सीख चाहे तो जिसका भी बेटा है, यानी अगर तुम में अदब होगा तो नसब की खामियां छुपा देगा, अदब होगा तो नसब की जिल्लतों के बावजूद तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बना देगा। अदब के फ़ज़ाइल पर हम लिखना शुरू करें तो एक अलहदा किताब दरकार है। हम आपके सामने किताब अदब का खुलासा बयान करना चाहते हैं, इसलिए अदब की दर्जाती सीढ़ियों पर अजमाली निगाह डालना ज़रूरी है। अदब का पहला मरहला। अदब का आगाज़ अदब व एहतराम बाहिमी से होता है, इसलिए हुक्म है कि कोई मोमिन एक दूसरे के एहतराम को फरामोश ना करे। मोमिन के लिए मोमिन भाई का अदब व एहतराम वाजिब करार दिया गया है, जिसे मोमिन भाई के हकूक़ में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला हक ये बयान हुआ है कि उसे ऐसे नाम से पुकारा जाए जो वो पसंद करता हो। इस हक में इस हद तक ताकीद हुई है कि अहादीस कुदसी में तो मोमिन के साथ रखे जाने वाले रवैये को अल्लाह के साथ रखा जाने वाला रवैया करार दिया गया है
जैसा कि फरमाया गया है कि अल्लाह जल्ला जलालहू क़यामत के दिन सवाल करेगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया था, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया था, मैं मरीज था, तू इयादत को नहीं आया था। इसके ताबीरात में मोमिन ही को पेश किया जाएगा कि तुम्हारे पास तुम्हारा मोमिन भाई आया था, वो भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया था, उसे पानी नहीं पिलाया था, उसे कपड़ा नहीं दिया था, उसकी इयादत नहीं की थी, वगैरह वगैरह। हत्ता कि मोमिन के अदब पर इस तरह बात फरमाई है कि जो आदमी मोमिन भाई की खलूस के साथ जाकर जियारत करे तो गोया उसने अर्श पर जाकर अल्लाह की जियारत की है। मोमिन की अजमत की तस्वीर हमारे कुतुब इखलाक व अहदीस में देखी जा सकती है। इसमें यहां तक फरमाया गया है कि मोमिन को पुकारना हो तो उसे कुन्नियत से पुकारो, नाम के साथ ना पुकारो। उलमाए इखलाक ने यहां तक लिखा है कि चंद इस्तस्नाई हालतों के अलावा किसी भी शख्स को आइमाए हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा कुन्नियत से पुकारा है। उनकी कुन्नियतों को इस तरह आम फरमाया है कि आज बहुत कम लोग उनके असल नाम से वाकिफ़ हैं। जैसा कि जनाब अबू ज़र गफ़ारी सलामुल्लाह अलैह हैं, उनका हकीकी नाम जनाब जुंदुब सलामुल्लाह अलैह था, मगर आज वो सिर्फ कुन्नियत से मशहूर हैं। इसी तरह जनाब सुलेमान पाक सलामुल्लाह अलैह हैं, जनाब अबू अयूब अंसारी सलामुल्लाह अलैह हैं, हत्ता के खलीफा अव्वल और अबू हुरैरा तक का नाम किसी को मालूम नहीं। सारे लोग कुन्नियत ही से उन्हें जानते पहचानते हैं। ये वो अदब का पहला दर्जा है कि आपको हम मर्तबा अफराद के साथ किस तरह अदब से पेश आना है। बल्कि अरब के मुहज़्ज़िब व मुअद्दिब लोगों में इस बात को ऐसा रिवाज मिला हुआ था कि आज हम अबू लहब, अबू जहल और अबू सुफियान के नामों से ज्यादा उनकी कुन्नियतों से मानूस व वाकिफ हैं। यानी मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों का भी खानदानियत की वजह से जो अदब था, उसमें भी नाम की बजाय कुन्नियत से पुकारा जाने का रिवाज था। ये था अदब का पहला मरहला। अदब का दूसरा मरहला, दोस्तों, इससे कबल हमने अपने जैसे अफराद के अदब के बारे में अजमाली तौर पर रोशनी डाली है। उनके बारे में अजमालन सिर्फ इतना कहूँगा कि ख़ानदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें वालदैन के अदब की सख्ती से ताकीद फरमाई है। यहाँ तक फरमाया है कि उनकी आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ ऊंची ना हो, उनके सामने ऊंची जगह पर ना बैठो, उनके कदम से तुम्हारा कदम आगे ना बढ़े, उनके हाथ से तुम्हारा हाथ ऊंचा ना हो, उनके सामने तुम्हारी आँख भी नहीं उठनी चाहिए। वालदैन के बारे में यहाँ तक हुक्म है कि अगर वालदैन की खिदमत में तुम्हारे ताकीबात हायल हो रहे हों तो नमाज नवाफिल तक को छोड़ दो। और ये भी फरमाया गया है कि अगर दौरान नमाज नवाफिल वालदा पुकारे तो नमाज तोड़ दो। ये सब वालदैन के अदब में दाखिल है। यहाँ तक फरमाया गया है कि इंसान जब जन्नत की तरफ चलेगा तो अभी हज़ारों बरसों की मुसाफत बाकी होगी तो जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, मगर वालदैन का गुस्ताख जन्नत की खुशबू को भी ना पा सकेगा। इसी तरह हकूक़ वालदैन के 40 अक़साम बयान हुए हैं। उनमें एक ये भी बयान हुआ है कि जो आदमी अपने वालिद को उसका मुजर्रद नाम यानी बग़ैर लक़ब के सिर्फ नाम लेकर पुकारता है तो वो आग हो जाता है और वो जन्नत की खुशबू को भी ना पा सकेगा। इसलिए हुक्म है कि वालदैन को उनके नाम की बजाय उसके रिश्ते से पुकारो जो तुम्हारा उनके साथ बनता है, यानी अम्मी जान, बाबा जान, अब्बा जान वगैरह कहकर पुकारने में फजीलत है और दूसरे किसी तरीके से पुकारना उनकी तौहीन के मुतरादिफ है। अदब का तीसरा मरहला, अदब का तीसरा मरहला उस्ताद का अदब है और इसमें उलमाए कराम का अदब भी आ जाता है। इसकी भी सख्त ताकीद हुई है। उलमा की तौहीन और सूए अदबी से सख्ती से मना किया गया है। बाज़ उलमा व फुक़हा कराम ने यहाँ तक फतवा दिया है कि अगर कोई किसी आलिम दीन को अवैलम कह दे या लिख दे वो शख्स काफिर है। अवैलम आलिम की तस्गीर है, यानी अगर कोई किसी मौलवी को मुलवट्टा कह दे तो वो काफिर है। यही वजह है कि आज उलमाए कराम को जनाब, किबला, अलामा, आयतुल्लाह, मौलाना, मौलवी और इन जैसे दीगर अलकाबात के साथ पुकारा जाता है। और जब कोई आदमी स्टेज पर या स्पीकर पर उनके खिताब करने का ऐलान करता है तो उनके एहतराम की वजह से उनके अलकाबात में मुबालगे की हद से भी गुजर जाता है और आए दिन उलमाए कराम के लिए नए नए अलकाबात तलाशे जाते हैं और उन्हें रिवाज दिया जाता है। ये सब इसलिए है कि उलमा के अदब का हुक्म है और इसकी बहुत ताकीद है। अदब का चौथा मरहला, दोस्तों, अगर आप अदब के सिलसिले को देखें
تو ایک اپنے جیسے آدمی سے یہ سلسلہ چلتا ہے اور یہ اوپر جاتے ہوئے متقین تک جاتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے لائق ادب و احترام وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ ادب کا پانچواں مرحلہ۔ ادب کا پانچواں مرحلہ سادات عظام کا ادب ہے، یعنی ایک عام مومن سے ایک عام سید کا احترام ادب کے ترتیبی لحاظ سے 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ بات میں نے درجاتی لحاظ سے نہیں کی بلکہ مرحلاتی ترتیب کے لحاظ سے کہی ہے، ورنہ درجاتی لحاظ سے ایک عام مومن سے ایک عام سید کا ادب و احترام ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ ادب و احترام کی وجہ۔ دوستو، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ہم پر ادب واجب ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو کسی شخص میں پائی جائے تو اس کا ادب لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز یا فرد یا جماعت کے ادب و احترام کی وجہ وہ نسبت ہے جو اس کی اللہ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم السلام سے قائم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، مومن کا ادب کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اسے ایک نسبت حاصل ہے، وہ کلمہ پڑھ کے اپنا ایک رشتہ اللہ جل جلالہ اور پاک خاندان علیہم السلام سے جوڑ لیتا ہے۔ علماء حق کا ادب کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ان کی جو نسبت پاک خاندان علیہم السلام سے ہے وہ عام مومن سے زیادہ قوی ہے۔ والدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ اور پاک خاندان علیہم السلام سے کوئی نسبت نہ رکھتے ہوں تو ان کا ادب واجب نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ اور پاک خاندان علیہم السلام کے دشمن ہوں تو پھر ادب کجا ان کی دشمنی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ تاریخ اسلام میں ایسے کئی خوش نصیب نظر آتے ہیں جو عواطف بشریہ سے گزر گئے اور انہوں نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے والد کو قتل کر ڈالا۔ یعنی احترام و ادب کی بنیاد وہ نسبت ہے جو کسی فرد یا جماعت کو اللہ اور اس کے حبیب اور ان کی پاک آل علیہم السلام سے ہوتی ہے۔ یعنی احترام و ادب کی بنیاد وہ نسبت ہے جو کسی فرد یا جماعت کو اللہ اور اس کے حبیب اور ان کی پاک آل علیہم السلام سے ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ نسبت قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے احترام بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی سید بھی ہو، مومن بھی ہو، والد بھی ہو، عالم بھی ہو تو اس کا احترام عام مومن سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ کئی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، پھر ان میں سے سب سے قوی اور قریب کی نسبت سیادت کی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون کے رشتے کی نسبت ہے۔ اس لیے اس کا احترام و ادب بہت زیادہ ضروری اور تاکیدی ہو جاتا ہے۔ سیادت کی نسبت تو ایسی ہے جو عام مومنین سے منفرد ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ قابل ادب و احترام وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ مگر سادات کے بارے میں فرمایا کہ اے میری امت، آپ لوگ ہر حال میں میری اولاد کا ادب و احترام کریں، اگر وہ نیک ہوں تو ان کا ادب و احترام اللہ جل جلالہ کی وجہ سے کریں، اور اگر کوئی غیر صالح نظر آئے تو اس کا بھی احترام کریں میری وجہ سے، کیونکہ اسے بھی مجھ سے ایک نسبت ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احترام کی اصل وجہ وہ نسبت ہے جو کسی کو ان ذوات اطہار علیہم السلام سے ہے۔ اگر یہ نسبت نہیں تو ادب کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ ہاں، رواداری ایک علیحدہ بات ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر کوئی کسی بھی مذہب و ملت کے لوگوں کے لیے قابل احترام ہے، یا کسی قبیلے کا کوئی سردار ہے یا شرفاء میں سے ہے، تو اس کا احترام اپنے اسلامی و دینی حدود میں رہتے ہوئے لازماً کرنا چاہیے، کیونکہ ادب دلیل شرافت بھی ہے۔ اب یہاں ہم یہ دعوت فکر دینے کی پوزیشن میں ہیں کہ جب کسی عام آدمی یا عام چیز کی ان ذوات اطہار علیہم السلام سے ایک معمولی سی نسبت ہو جائے تو وہ اس قدر قابل ادب و احترام ہو جاتی ہے، تو وہ ذوات اطہار علیہم السلام خود کتنے قابل احترام ہوں گے۔ ایک مومن کے بارے میں ہے کہ اسے بھی کنیت سے یاد کرو اور اس کی کنیت سے اس کا ذکر کرو، تو کیا ان کے بارے میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے اس عام مومن کو احترام مل رہا ہے؟ والد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو شخص اپنے والد کو بے لقب نام سے پکارے وہ آگ ہو جاتا ہے اور وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ پا سکے گا۔ تو کیا پاک خاندان علیہ السلام کے مقدس افراد کے نام برسر عام لینا اور ان پر صلوات نہ پڑھنا اور نہ ہی کوئی لقب استعمال کرنے والا ان والدین حقیقی سے آگ تصور نہیں ہوگا؟ حالانکہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں مومنین کو اللہ جل جلالہ نے یہ قانون دے رکھا ہے کہ اے لوگو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخاطب کو ایسا قرار نہ دو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو چھپ کر نکل جاتے ہیں، پس جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس طرز تخاطب کی وجہ سے تم پر کوئی آزمائش و مصیبت نہ آ پڑے یا تم پر دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس آیت میں واضح حکم ہے کہ تم انہیں اس طرح نہیں پکار سکتے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان کا ذکر اس طرح جائز نہیں جس طرح تم ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہو، اور اس پر وعید بھی موجود ہے، یعنی جو اس قانون کو توڑے گا تو اس پر اس دنیا میں بھی کوئی مصیبت نازل ہوگی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اس کے بعد تو کسی بے اعتدالی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس حکم کے بعد یہاں تک فرمایا گیا تھا کہ جو آدمی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنے یا لکھا ہوا دیکھے یا خود زبان پر لائے اور صلوات نہ پڑھے تو گویا اس نے اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جفا کی ہے۔ اب اس سے بھی خود سوچیں کہ کیا ان ذوات اطہار علیہ السلام پر جفا کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ کی اس بات سے تو صرف شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ثابت ہوتا ہے، نہ کہ سارے پاک خاندان علیہ السلام کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اوسطنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ چند خصائص نبوت کے علاوہ باقی سارے احکامات میں سارے معصومین علیہ السلام شامل ہیں، جیسا کہ صلوات میں، سلام میں، ادب و احترام میں، ولایت میں، نوریت میں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جس طرح شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا حبط اعمال کا موجب ہے، اسی طرح کسی بھی معصوم کے سامنے آواز اونچی کرنا باعث حبط اعمال ہے۔ یعنی ان سب کی سوء ادبی ایک ہی حکم میں آ جاتی ہے، اور ان سب کے احکام ادب و احترام ایک ہی ہیں۔ یعنی جیسا ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کرنا ہے، ان کے ہر وصی کا ادب اسی طرح واجب ہے۔ اس لیے چند استثنائی شرائط نبوت کے علاوہ باقی سب احکامات میں یہ سارے معصومین علیہ السلام شامل ہیں، بلکہ یہ پورا خاندان پاک علیہ السلام شامل ہے۔ جیسا کہ جناب عالم ہدا سید مرتضیٰ علیہ رحمہ کے حوالے سے سید حسن الابتہی نے فرمایا کہ کسی شخص نے ان کے سامنے کسی سید کا گلہ کیا تو انہوں نے فرمایا، بھائی تو جس کا گلہ کر رہا ہے تمہیں معلوم ہے کہ وہ اگرچہ گناہگار ہے مگر جب بھی تو نماز میں صلوات پڑھتا ہے اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، تو اس صلوات میں یہ گناہگار سید بھی شامل ہے کیونکہ یہ آل میں شامل ہے۔ اس سے ثابت ہوا بہت سے احکامات تو ایسے ہیں جن میں عام سادات بھی شامل ہیں، اگر باقی سادات کو شامل نہ بھی سمجھیں تو کم از کم پاک خاندان علیہ السلام کے مقدس افراد کو تو ان سے کوئی بھی خارج نہیں کر سکتا۔ اس لیے لازم ہے کہ ان پاک ذوات اطہار علیہ السلام کا ذکر بھی اسماء مبارکہ کی بجائے القابات سے ہونا چاہیے، اور اگر کہیں نام پاک لینا ناگزیر ہو تو وہاں صلوات واجب ہے، اور جو آدمی صلوات نہ پڑھے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر جفا کا مرتکب ہو رہا ہے، اور پاک گھر علیہ السلام کے کسی فرد پر جفا کرنے والے کے بارے میں وہ اپنے ضمیر ہی سے فتویٰ لے لے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوال: اس بات کو دیکھتے ہوئے بعض معزز دوستوں نے ایک تفصیلی سوال کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاک خاندان عصمت علیہ السلام کے اسماء مبارکہ اسماء الہی سے مشتق ہیں، اور ان کے اسماء مبارکہ کی تلاوت عبادت ہے۔ انہی اسماء مبارکہ کا ورد جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کیا ہے، اور انہی اسماء مبارکہ کا ورد سارے اصحاب کرام اور اولیاء کرام نے کر کے اعلیٰ درجات حاصل کیے۔ اس لیے ان اسماء مبارکہ کی تلاوت سے روکنا گویا عبادت سے روکنا ہے۔ کیا اس طرح نام پاک نہ لینے سے ہماری قوم اس نام پاک کے برکات سے محروم نہیں ہو جائے گی؟
اس کا جواب پھر سورہ نور کی آیت نمبر 63 کو سامنے رکھ کر دے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخاطب کو ایسا قرار نہ دو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو چھپ کر نکل جاتے ہیں، پس جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس طرز تخاطب کی وجہ سے تم پر کوئی آزمائش و مصیبت نہ آ پڑے یا تم پر دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے جو فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم یوں نہ پکارو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یوں نہ کہو یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ انہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارو۔ تفسیر صافی 356 بحوالہ تفسیر قمی۔ دوستو، اس میں ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام مومن کے بارے میں حکم تھا کہ اسے نام کی بجائے کنیت سے پکارو، مگر اس آیت میں حکم یہ تھا کہ جس طرح تمہیں آپس میں پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں وہ بات بھی منع ہے، بلکہ یہاں نہ ہی نام پاک سے پکارنا ہے اور نہ ہی کنیت سے، بلکہ لقب پاک سے ذکر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے خصوصی طور پر آپ کی کنیت کا ذکر فرمایا ہے کہ یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ کر انہیں پکارنا درست نہیں ہے اور حکم الہی کے خلاف ہے۔ آگے آیت کی وعید ہے، یعنی اس جرم کی سزا کا ذکر ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر اس دنیا میں بھی کوئی مصیبت نازل ہوگی اور آخرت میں بھی تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے خود سمجھ لیں کہ نام پاک کا لینا اور ان کی کنیت سے پکارنا سوء ادبی ہے کہ جس کی اللہ جل جلالہ نے سزا بھی مقرر کر رکھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ حکم ان کے برکات کے حصول کے لیے رکھا، نہ کہ ان کے برکات سے محروم کرنے کے لیے۔ پاک خاندان علیہ السلام کا اپنا رویہ۔ صاحب منتہی الاعمال لکھتے ہیں کہ جب امام ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام حدیث بیان فرماتے ہوئے فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے ساتھ ہی آپ کے رخ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور اس طرح ادب و احترام سے جھک جاتے کہ معلوم ہوتا یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ساتھ ہی صلوات بھی پڑھتے جاتے۔ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ کے صحابی جناب ابو ہارون جب کچھ دن غیر حاضر رہے تو ان سے دریافت فرمایا کہ آپ اتنے دن کہاں رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ آج رب کریم نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا بارک اللہ فیہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے عرض کی میں نے اس کا نام محمد تجویز کیا ہے، ویسے جو آپ فرمائیں گے وہی درست ہوگا۔ جب اس نے نام لیا تو نام سنتے ہی آپ کے رخ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے اس نام کا اعادہ فرمانا شروع کر دیا، اور ادب سے زمین کی طرف جھکنا شروع کر دیا، اور ادب و احترام میں اس قدر جھکے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی جبین مبین زمین سے مس ہو جائے گی۔ اس کے بعد صلوات پڑھتے رہے، پھر فرمایا ہمارے ماں باپ اور سارے اہل زمین و آسمان اس صاحب اسم پر فدا ہوں۔ دوستو، یہاں مناسب ہوگا کہ میں جناب شیخ عباس قمی نور اللہ مرکزہ کی فرمائش بھی عرض کر دوں۔ انہوں نے اپنے قارئین کو تاکید کی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی اسم الحسنہ زبان پر آئے یا سنیں تو جتنا زیادہ ادب و احترام ہو سکے احترام کریں، اور اس کے ساتھ ہی صلوات کو واجب قرار دیں۔ اور اگر آپ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھیں تو اس میں صلوات کو اشارہ و کنایہ اور رمز کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ پوری صلوات لکھیں، اور ان محرومان سعادت کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو اسم مبارک پر صرف صاد کا نشان یا سلم وغیرہ لکھ دیتے ہیں۔ جو اس طرح کرتا ہے وہ محروم سعادت ہے۔ آپ جب بھی نام پاک لکھیں تو بغیر طہارت اور وضو کے نہ لکھیں اور نہ ہی زبان پر لائیں۔ ہاں، جب بھی باوضو و با طہارت اس اسم مبارک کو زبان پر لائیں یا لکھیں
تو اس کے باوجود پھر بھی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کوتاہی ادب و احترام کی معذرت چاہیں اور عرض کریں کہ میں آپ کے کما حقہ ادب و احترام سے عاجز ہوں۔ ہمارے لیے سارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام واجب ہے۔ اسی طرح ہر اسم مبارک پر صلوات واجب ہے۔ اسی طرح ہر اسم مبارک کو زبان پر لانے سے پہلے دیکھیں کہ وضو ہے یا نہیں ہے، اور ہر اسم مبارک لینے اور اسے سارے پروٹوکولز دینے کے بعد معذرت کرنا بھی اسی طرح واجب ہے جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا ہے، کیونکہ ان سب کا نور ایک ہے، ذات ایک ہے، اولیت ایک ہے، ابدیت ایک ہے، شان ایک ہے، کیونکہ یہ نور واحد ہیں۔ سوال، یہاں ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ جب آئمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام یا اس پاک گھر کے افراد یہ نام پاک لیتے ہیں اور اپنے پاک افراد کو نام پاک لے کر پکارتے ہیں، یعنی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں، تو پھر یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہنا تو ایک سنت ہونا چاہیے، اسے منع کرنا کیسے جائز ہے؟ اسی طرح پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک تلاوت فرماتے ہیں، تو پھر اس سے استدلال کر کے ہم نام پاک لینے کا جواز ثابت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اسی مہولہ بالا آیت کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ہماری جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اپنے بابا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی، تو انہوں نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مخاطب فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، ہماری آل اس حکم سے خارج ہے، انہیں اس طرح پکارنا چاہیے جیسے وہ اولاد بن کر ہمیں پکارتے ہیں۔ المناقب اور دیگر بہت سے حوالوں کے ساتھ قرآن کریم کے اردو مترجمین نے بھی یہ احادیث حواشی پر نقل کیے ہیں، یعنی ایسے امور میں ان کے انداز تخاطب سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، اور حدود خارجیہ سے استدلال کرنا ایک غیر عالمانہ عمل ہے جس سے علماء بری ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور سند بھی دیکھ لیں، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زید بن حارث بن عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو اصحاب کرام نے انہیں یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر خطاب کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اس حکم سے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام مستثنا رہے، کیونکہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ افراد کو لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور کسی نے بھی اس انداز تخاطب کو قرآن کے منافی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ حدود خارجیہ سے استدلال کرنا غیر عالمانہ طرز فکر ہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے وما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نام لے کر مت پکارو، بلکہ مہولہ بالا حدیث سے ثابت ہے کہ کنیت تک لینے سے منع فرمایا گیا، تو کسی نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس آیت سے استدلال نہیں کیا کہ جب اللہ ایک نام لے رہا ہے تو ہمیں اس نام کے برکات سے محروم کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ باقی رہا نام پاک کے برکات سے محروم ہونے کا سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اسماء مبارکہ پر کلی طور پر حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کا فریضہ ہے کہ اولاد کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ تعلیم کریں، اوقات نماز و عبادات میں ان اسماء مبارکہ کے حوالے سے دعا کرنا سکھائیں، اور پھر ان اسماء مبارکہ کا ادب سکھائیں تاکہ وہ نماز شب میں ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں، اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف سے ان اسماء مبارکہ کو وظیفہ بنانے کی اجازت طلب کریں، کیونکہ وظائف میں مرشد کامل کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ان اسماء مبارکہ کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
مگر اس طرح گلی کوچوں میں عام ممبروں پر بے ادبانہ اسماء مبارکہ کو تلاوت کرنے سے بھی کوئی برکت نازل ہوتی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ بے ادبی سے نزول برکت رک تو سکتا ہے، نزول رحمت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم نام پاک کی تلاوت سے کلیتاً روک نہیں رہے، بلکہ اس کے ادب پر بات کر رہے ہیں، اور یہ ادب ہم اپنی طرف سے تعلیم نہیں کر رہے بلکہ خود پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کردہ ہے۔ دوستو، شرفاء کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے بارے میں کسی ادب کی تعلیم نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے کہ تم میرا اس طرح ادب کرو، کیونکہ یہ تکبر یا خود تعریفی و خود ثنائی کے دائرے میں آتا ہے، اور یہ ایک مذموم کام ہے۔ شرفاء کا کام انکساری و تواضع ہوتا ہے۔ اسی طرح پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی سب سے مشکل مسئلہ تھا کہ وہ اپنا ادب ساری دنیا کو سکھائیں تو کیسے سکھائیں؟ اگر وہ اپنے بزم قدسی میں داخل ہونے، بیٹھنے، سلام کرنے، گفتگو وغیرہ کے آداب تعلیم فرماتے ہیں تو معترضین پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ دوسری طرف خاندانیت اور شرافت کا تقاضا انکسار کا تھا۔ کوئی دوسرا ایسا عارف تھا نہیں جو یہ کام کرتا، کیونکہ یہ کام ان کے غلاموں کا تھا کہ وہ اس در گھر کا ادب سکھائیں، اور جو عارف موجود تھے وہ اس قدر کمزور تھے کہ انہیں کوئی اچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس طرح اصحاب میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکلفی حد سے گزرنے لگی اور توہین تک نوبت پہنچ گئی، جس کا جب جی چاہا بیت رسالت میں بلا اجازت چلا آیا اور اپنا احسان بھی جتلایا کہ میں کوئی ذاتی کام کے لیے تھوڑی آیا ہوں، اور آیا تو دین سیکھنے ہوں۔ اس طرح وقت بے وقت آنے والوں کا یہ رویہ خلاف ادب تھا۔ پھر وہ آتے تو آ کے ان کی مسند کے قریب بلکہ انہی کی مسند پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، اور پھر باتیں کم سنتے اور گھر اطہر کے سارے سامان کو گھور گھور کر دیکھتے۔ گفتگو ہوتی تو آواز کو بڑی بے تکلفی سے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچا کر لیتے۔ اسی طرح امہات المومنین سلام اللہ علیہم کی پرائیویسی کو ہمیشہ خراب کرتے، اور یہ ساری باتیں ان کی کسی بد نیتی پر مبنی نہیں تھیں، مگر ایک گستاخی ضرور تھی جس کا سدباب خود خالق کو کرنا پڑا اور ان کی تعدیب کے لیے آیات بھیجنا پڑے۔ کہیں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس بے تکلفی سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اسی طرح فرمانا پڑا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت مت جاؤ، اور اگر وہاں جانے کی اجازت مل جائے تو اندر جا کر نگاہوں کو پیوند زمین رکھو، حتیٰ کہ گھر کے استعمال کے سامان پر بھی نظر کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح آیات حجاب سے امہات المومنین سلام اللہ علیہ کو حجاب کا حکم ملا تو دوسرے لوگوں کو بھی تادیب کی گئی۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں جنہیں ہر آدمی جانتا ہے، حالانکہ ان آیات کے نزول سے قبل بھی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا تھا، اور نہ ہی نام لے کر انہیں خطاب فرمایا تھا۔ کوئی بھی عالم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نام لے کر نزول آیات سے قبل بھی پکارا ہو، بلکہ ظہور اسلام سے قبل بھی وہ جب خطاب فرماتے تھے تو سیدی کہہ کر خطاب فرماتے تھے، حتیٰ کہ جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام تک انہیں سیدی یعنی میرے سردار کہہ کر مخاطب فرماتے تھے، حالانکہ وہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس کے بعد ہم اس گھر کے مقدس روایات دیکھیں تو کسی بھی معصوم کو ان کی پاک اولاد میں سے اور پاک غلاموں میں سے کسی نے نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ سب اس گھر کے اعلیٰ روایات کے پیش نظر تھا۔ یوں اپنے لوگوں کی طرف سے ہمیشہ ادب کا درس جاری رہا، دوسری طرف سے پھر بھی وہی بے تکلفی جاری رہی۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 90 سال کا جو دورانیہ ہے اس میں ادب تو کجا بے ادبی اور توہین کو رواج دیا گیا، اور ہر ملعون کو جو زیادہ سے زیادہ توہین کا ارتکاب کرتا تھا اسے انعام و وظیفہ زیادہ ملتا تھا، اور آئمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کو اس طرح پیش کیا گیا کہ کوئی شخص یہ نام رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اور اس دور میں آئمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً بچوں کے نام خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر رکھوائے، اور ساتھ ہی ادب کی تعلیم بھی دی، جیسے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کسی صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تیرے نام پر قربان۔ یہ وہ تعلیم ادب تھی۔ اغیار کی طرف سے اس دور میں ناموں کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی صحیح مذموم جاری تھی تاکہ یہ نام لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں۔ دوسری طرف ایسے نام رکھنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھیں
مگر یہ تو خالق کا اپنا ہی نظام تھا کہ جن ناموں کو زیادہ سے زیادہ دبایا، چھپایا اور خدا نہ کرے بدنام کیا جا رہا تھا، وہی نام افق عالم پر درخشاں ہوتے گئے۔ اس دور میں اس نام پاک کی ترویج کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگوں میں ان اسماء مبارکہ سے نفرت پیدا کر دی گئی تھی۔ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ان اسماء مبارکہ کو رواج دیا گیا۔ اس میں کئی بادشاہ بھی شامل ہوئے اور انہوں نے بھی اس میں بھرپور کام کیا۔ شاہان دیلم و قاچار و دکن وغیرہ نے اس میں خوب حصہ لیا۔ دوسری طرف صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چلنے والی بد زبانی کو لگام ڈالنے میں بہت اہم کردار ادا فرمایا، اور ان سب نے مل کر لوگوں کو اس گھر کا ادب سکھایا۔ لیکن پھر بھی ہر دور میں بے ادبی کی تحریکیں چلتی رہیں، توہین کے طوفان کھڑے ہوتے رہے، اور ماضی قریب میں یعنی پارٹیشن سے پہلے بھی مداح صحابہ اور جھنڈے خوانی کے نام پر توہین کا ایک ڈرامہ بنایا گیا، اور بلا وجہ شیعوں کو صحابہ کا دشمن بنا دیا گیا، اور بھولے بھالے شیعہ جذبات عقیدت میں ان کے دشمن بھی بن گئے۔ مگر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ مداح صحابہ کے لیبل میں اموی مشن کو چلایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں مبارک رائج ہو گیا۔ الحمدللہ اس دور میں چند یزید پرست لوگوں کے علاوہ باقی سارے مسالک اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا احترام کرتے ہیں، اور سادات کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اسماء مبارکہ کے ادب کی ضرورت کو برادران اہل سنت نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کا ادب سکھایا جائے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج اہل سنت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک تلاوت کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھتا ہے، اور امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیتا ہے تو وہ کرم اللہ وجہ ضرور کہتا ہے، اور اگر کسی صحابی کا نام لیتا ہے تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ ضرور کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں ادب کی ہیں، جبکہ ہماری سٹیج پر بے تکلفی سے بے ادبانہ اسماء مبارکہ کو برسر عام لینے والی توہین کا نوٹس بھی سب سے پہلے برادران اہل سنت نے لیا، اور انہوں نے اس پر زور دیا۔ اگرچہ آج وہ بھی ہماری طرح بے ادبی کی طرف مائل ہیں، اور ان کے نعت خوان اور مقررین حضرات شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہا کا اسم مبارک بڑی بے تکلفی و بے ادبی سے لیتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں کچھ ادب کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے ہم پر ہر دور میں ادب کی تبلیغ واجب ہے۔ وہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا ادب نہیں سکھا سکتا، انہوں نے مومنین کے ادب کا حکم فرمایا اور اس کی اکثر حدیں بیان فرمائی، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ نہ فرما سکے۔ اس لیے ہمیں ان حقوق سے استنباط کرنا چاہیے کہ جب ایک مومن کا یہ ادب ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پاک گھر کا ادب کیا ہوگا۔ دوستو، آج بھی کوئی فاضل آدمی، کوئی عالم اپنا ادب کسی کو نہیں سکھاتا، اور کسی سے یہ نہیں کہتا کہ جب میں آؤں تو کھڑے ہو جاؤ، میری بات قطع نہ کرو، مجھے بغیر القاب کے مت بلاؤ۔ اگر کوئی اس طرح اپنا ادب سکھانا شروع کر دے تو کوئی بھی اسے عالم تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ساری باتیں حب دنیا، حب شہرت و تکبر و فصاحت کی علامت ہیں۔ اسی طرح اپنا ادب سکھانا اور کھل کر بیان کرنا یہ پاک گھر کے افراد علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نہیں تھا، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے غلام ساری دنیا کو اس گھر کا ادب سکھائیں۔ ان کے بارے میں کیا رویہ رکھنا ہے، کیا پروٹوکول دینا ہے، یہ ہم نے سکھانا ہے اور بیان کرنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے بارے میں اس ادب کا حکم نہیں دیا، بلکہ بعض اوقات انہوں نے کچھ ادب کرنے والوں کو روکا بھی ہوگا، جیسا کہ کوئی معزز آدمی آتا ہے تو اسے دیکھ کر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بوجہ انکسار کہتا ہے کہ جی یہ زحمت نہ کریں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں، یہ تکلف نہ فرمائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کوئی یہ استدلال نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی تعظیم سے خود روکا ہے، اس لیے ان کی تعظیم اب ساکت ہو گئی ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شرفاء اپنی شرافت اور انکسار کی وجہ سے جو کہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے دلیل نہیں ہوتا۔ ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ان کے اسماء مبارکہ کی ترویج بھی ہونا چاہیے اور ان کے ادب کا درس بھی ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک باضابطہ نظام اور پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ جس سے ایک طرف اسماء مبارکہ بھی دماغوں میں راسخ ہو جائیں اور ان کا ادب بھی قائم ہو جائے۔ اس لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ مائیں اپنے بچوں کو 12 اماموں علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول و فروغ کی طرح باقی پاک ذوات علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ بھی تعلیم کریں،
ان کا تعارف کروائیں اور سٹیج پر انہیں ان اسماء مبارکہ کے ادب کا درس بھی ملے، جیسا کہ اس کی مثال ہمارے شریف گھروں میں آج بھی موجود ہے کہ ہمارے سارے گھروں میں بچوں کو والدین اور اہل خانہ مستورات کے نام یاد کروائے جاتے ہیں، یعنی یہ تمہاری ماں ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور یہ تمہارے والد ہیں، ان کا نام کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں ادب بھی سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کے نام تم نے باہر کے لوگوں کے سامنے نہیں لینے، کیونکہ جن ذوات کو پردہ ہوتا ہے ان کے نام کو بھی پردہ ہوتا ہے، اس لیے گھر والوں کے نام غیر مردوں میں لینے سے انہیں روکا جاتا ہے۔ یہ بات آج بھی ہمارے سادات کے روایتی گھروں میں موجود ہے۔ ہاں، جو لوگ الٹرا ماڈرن ہو گئے ہیں تو ان کے گھروں کا پردہ ہی نہیں رہا اور ان کے مستورات کے سروں پر دوپٹے ہی نہیں رہے، تو وہ ان مقدس روایات کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن ماضی میں اور حال میں بھی شریف گھرانوں میں یہی روایت ہے، اس لیے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے اسماء مبارکہ برسر عام لیں، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ان اسماء مبارکہ کو بے ادبی سے بچائیں اور ان کا ذکر ان کے القابات سے کریں، تاکہ دنیا اور عقبہ کی سزا سے بھی بچ جائیں اور حق کی غلامی بھی ادا ہو جائے۔ سوال: کچھ احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ احترام کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور نہ ہی احترام کی کوئی حد ہے، اس لیے ہم جو بھی پیمانہ وضع کریں گے وہ ہمارا وضعی یعنی گھڑا ہوا ہوگا، جو کسی رائجہ نظام کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احترام کے دو پیمانے ہیں۔ نمبر 1 وہ پیمانہ جو پہلے ہی سے مقرر شدہ ہے، نمبر 2 دوسرا وہ پیمانہ جو ہم استنباط و استدلال و استخراج و واقعات و روایات وغیرہ سے وضع کر سکتے ہیں۔ یہ امر وضع کرنا نہیں کہلاتا بلکہ اکتشاف یعنی دریافت کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ جو چیز موجود تو ہو مگر ہمیں بلا واسطہ معلوم نہ ہو تو اسے کسی ذریعے سے دریافت کرنا اس چیز کے گھڑنے یا وضع کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو پیمانہ پہلے سے ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، یعنی نام پاک کا ادب، اس پر صلوات کا وجوب، آپس کے انداز میں اس کا ذکر نہ کرنا، توہین آمیز الفاظ کا استعمال، گھٹیا زبان اور بازاری زبان کے استعمال وغیرہ کے اوامر و نواہی پہلے ہی سے فرامین میں موجود ہیں۔ اب ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے علماء متقدمین نے جب ابواب نہی عن تسمیہ کو دیکھا تو انہوں نے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ کے اسم مبارک کو حروف فردہ میں لکھنا شروع کر دیا، تاکہ نام پاک معلوم بھی ہو جائے اور اس کی تلاوت کے گناہ سے بچ جائیں، جیسا کہ ہمارے کتب غیبت میں 90% سے بھی زیادہ لوگوں نے یہی طریقہ تحریر اختیار کیا ہے کہ وہ بریکٹ میں نام پاک اس طرح لکھتے ہیں: میم ہے میم دال اجل اللہ فرجہ الشریف۔ اسی طرح ہمیں بھی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے مستورات صلوات اللہ علیہن کے اسماء مبارکہ کو کتابوں میں لکھنا چاہیے، تو ان علماء کرام کے انداز تحریر کو بطور سنت حسنہ اختیار کرنا چاہیے اور سٹیج پر نام کی بجائے القابات سے ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور زیادہ ادب نہیں کر سکتے تو اس پہلے سے موجود ادب پر تو عمل کر سکتے ہیں، اور جو پیمانہ ادب ہمیں وضع شدہ عطا ہوا ہے کم از کم اس پر تو عمل کرنا واجب ہے، اور عمل نہ کرنا سوء ادبی ہے۔ جیسا کہ اسماء مبارکہ کے احترام کا پیمانہ وضع شدہ ہے، باب نہی عن تسمیہ اور اس طرح کے آیات جن میں فرمایا گیا ہے کہ جس طرح تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے، اس بے تکلفی کی پاک خاندان سے اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس پر سزاؤں کی وعید بھی موجود ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز اونچی نہ کرو، سزا یہ بتائی گئی کہ اعمال حبط ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انہیں ان کے نام یا کنیت سے پکارنے پر سزا سنائی گئی ہے کہ یا تو اس دنیا میں کوئی مصیبت تم پر نازل ہوگی یا عذاب الہی نازل ہوگا۔ اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے اسماء مبارک سرعام لینے والے کے لیے ہر امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ علیحدہ سزا سنائی ہے۔ شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے اپنے صاحب امر اجل اللہ فرجہ الشریف کا نام بتانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خلیل و حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کے اظہار سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سارے ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام سے روایات موجود ہیں
جیسا کہ شہنشاہ معظم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے آخری لخت جگر اجل اللہ فرج و شریف کی دنیا پر آمد مخفی طور پر ہوگی، اور ان کا نام پاک لینا حلال نہیں ہے تائی کہ ان کا ظہور ہو جائے۔ شہنشاہ معظم ضامن الغربا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے لخت جگر اجل اللہ فرج و شریف کا جسم اطہر غائب ہوگا اور ان کا نام بھی نہ لیا جائے گا۔ شہنشاہ معظم مظہر جلی امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے آخری شہنشاہ بیٹے غیبت میں رہیں گے اور لوگوں کے لیے ان کا نام پاک لینا حرام ہوگا۔ وہ شہنشاہ اجل اللہ فرج و شریف سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام و کنیت ہوں گے۔ صفوان بن مہران کی حدیث میں ہے کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کا نام پاک تلاوت کرنا حرام ہے۔ اکمال الدین میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بسند صحیح کشاف حقائق شہنشاہ معظم امام صادق علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے، جسے صاحب نجم الثاقب مرزا حسین نوری نے بھی لکھا ہے کہ فرمایا صاحب الامر وہ ذات ہے کہ ان کا حقیقی نام کوئی نہیں لیتا، اور اگر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ معظم والی الولی یعنی امام ابو الحسن علی النقی علیہ السلام نے جناب داؤد بن قاسم جو ابو ہاشم جعفری علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، ان سے فرمایا تھا کہ ہمارے آخری لخت جگر اجل اللہ فرجہ کا نام پاک لے کر ان کا ذکر کرنا آپ لوگوں پر حلال نہیں ہے۔ خود شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف نے فرمایا ہے کہ مجمع و محافل میں ہمارا نام لینے والے پر اللہ جل جلالہ کی لعنت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ محفلوں اور مجمع میں ہمارے نام پاک لینے والے پر ہماری اور ہمارے آباء و اجداد طاہرین علیہ السلام کی لعنت ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ سارے معصومین علیہ السلام شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج و شریف کے کھلے عام نام پاک تلاوت کرنے سے کتنی سختی سے روک رہے ہیں، حالانکہ یہ اسماء مبارکہ بھی اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ ہی سے مشتق ہیں، اور ان کا ذکر عبادت بھی ہے اور ان کی روحانی تاثیرات بھی ہیں، مگر ان کے ادب نے ان کی حرمت بھی پیدا کر دی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جب تک ہم پردہ میں ہیں ہمارے نام کو بھی پردہ ہے۔ اب اسی چیز سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جن پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کو ہمیشہ کا پردہ ہے، کیا ان کے ناموں کو پردہ نہیں ہے؟ اسی سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس گھر کا کوئی مرد بھی پردہ میں ہو تو اس کا برسر عام نام لینے والے تو سارے پاک گھر کی طرف سے لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، تو اس گھر کے جو پردہ داران اقدس صلوات اللہ علیہن ہیں ان کے اسماء مبارکہ برسر عام لینے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ صاحب دار السلام شیخ محمود عراقی نے ملکہ عالمین جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی لوح مبارک کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا کہ ہمیں اس لوح مبارک کی زیارت کروائیں جس میں سارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں، تو ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے جابر، اگر تو ہماری نظر میں محترم نہ ہوتا تو ہم تمہیں اس لوح کی زیارت نہ کرواتے، اب ہم تمہیں اس کی زیارت کرواتے ہیں، مگر تم نے اسے چھونا نہیں، کیونکہ اس میں سارے معصومین علیہ السلام کے امہات مقدسات کے اسماء گرامی تحریر ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہن کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہوں تو انہیں غیر مرد مس بھی نہیں کر سکتا، اور کسی غیر کا ان مقدس اسماء مبارکہ کو چھونا بھی حرام ہے۔ یہ ادب بھی انہی پاک ذوات علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، تو کیا اس کے بعد بھی پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے اسماء مبارکہ کا منبر پر بلا ادب بلا القاب لینا جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس مرد کو تم اپنے مستورات میں بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اس کا نام بھی اپنے مستورات کے سامنے مت لینا، کیونکہ جس بزم میں جس کا نام آ جاتا ہے اس میں گویا وہ خود آ جاتا ہے۔ اب اسی سے ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ جن مستورات کو ہم مردوں میں بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، سارے شرفاء کے گھر میں عمل بھی یہی ہوتا ہے
تو جن پردہ اقدس کی مالک مستورات مطہرات صلوات اللہ علیہن کو اپنے مجمع میں ہم نہیں لانا چاہتے تو ان کے اسماء مبارکہ بھی ہم مجمع میں نہ لے آئیں۔ اس سے یہ استنباط بھی تو ہوتا ہے کہ جو مجمع میں ان کے نام لیتا ہے وہ گویا انہیں خود مجمع میں لاتا ہے۔ انہیں مجمع میں لانے والا کون ہوتا ہے یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم ان کے اسماء مبارکہ کی تعلیم انتہائی ادب و احترام کے ماحول میں دیں اور عام اجتماعات میں ان کا ذکر القابات سے کریں۔ ہاں، جس ادب کی حد ہم وضع نہیں کر سکتے وہ ان کے منصوبات کا ادب ہے، جسے ہم مختلف روایات و احادیث و واقعات و احکامات سے اخذ کر سکتے ہیں۔ سوال: تحریف لفظی۔ کچھ دوستوں نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم و حدیث میں تحریف لفظی جائز نہیں ہے، اس لیے اگر ہم اسماء مبارکہ کو بدل دیں گے اور ان کی جگہ ان کے القابات لگا دیں گے تو کیا یہ تحریف لفظی نہیں ہوگی، جو کہ حرام ہے؟ دوستو، اس بات کا جواب کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بات یاد دلانا ضروری ہے کہ یہ بات مجالس کی ہو رہی ہے، اور مجالس میں تحریف لفظی کا ارتکاب اس وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی حدیث یا زیارت یا قرآن کی آیت عربی میں پڑھتا جا رہا ہو، اگر وہ اس کا ترجمہ ہی کر رہا ہو تو اصطلاحی تحریف لفظی کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس کا ترجمہ ہوگا تو لازماً عربی کی بجائے اردو یا فارسی یا سرائکی کے الفاظ لائے جائیں گے، اس لیے ترجمہ تحریف لفظی کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس سوال کا علمی جواب یہ ہے کہ تحریف لفظی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تحریف مرحمہ، یعنی کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں تحریف لفظی حرام ہو جاتی ہے، جیسا کہ کلام الہی میں کسی لفظ کا اضافہ یا کمی یا تحریف کریں تو یہ حرام ہے۔ الحمدللہ ہم اس تحریف سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ پاک خاندان علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا ذکر اسماء مبارکہ کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے، سوائے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے اسم مبارک کی تلاوت کے وقت اگر کوئی اسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضافہ کر دے جو بقصد جزئیت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ مستحب ہوگا، کیونکہ اسی قرآن پاک میں خلاق ازل نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھو جیسا کہ صلوات پڑھنے کا حق ہے، اور تسلیم بجا لاؤ جیسا کہ تسلیم بجا لانے کا حق ہے۔ اسی آیت سے کوئی استدلال کرتے ہوئے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم کہہ دیتا ہے تو یہ تحریف مرحمہ نہیں، کیونکہ یہ صلوات وہ اس میں جزو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہا بلکہ حکم قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، اس پر درست رائے تو وہ علماء کرام دے سکتے ہیں جو اتھارٹی ہیں، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں۔ دوسری تحریف لفظی وہ ہے جو حرام نہیں ہے، جیسا کہ کسی حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے قال نبی اللہ لگا دیا جائے تو یہ تحریف ممنوعہ میں نہیں آتی۔ اسی طرح قال علی علیہ السلام کی بجائے قال امیر المومنین علیہ السلام لگا دیا جائے تو یہ حرام نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی حدیث یا فرمان میں مفہوم بگڑنے کا خطرہ ہو تو تحریف حرام ہو جاتی ہے، اور جہاں مفہوم میں تبدیلی کا امکان نہ ہو تو اس میں اگر کوئی اسم ہو اور اس میں اس کے بدلے میں کوئی لقب لگا دیا جائے تو حرمت کے دائرے میں نہیں آتا، جیسا کہ اگر کسی حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام کا اسم مبارک ہے، اس کی بجائے کوئی ان کی کنیت جناب ابو الحسن علیہ السلام یا امیر المومنین علیہ السلام لگا دیتا ہے تو اس سے فرمان کے مفہوم بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تحریف مرحمہ کے دائرے میں نہیں آتی، اور اگر ادب کی نیت سے ایسا کیا جائے تو یہ قابل استحسان ہے۔ سوال: کچھ احباب نے فرمایا ہے کہ کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک قرآن میں لیا ہے، یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تعداد احادیث میں امیر المومنین علیہ السلام کا نام پاک لے کر ذکر کیا ہے، اس لیے اگر ان کا نام لینا نعوذ باللہ حرام ہوتا تو وہ کیسے نام پاک تلاوت فرماتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت عمومی نہیں بلکہ حرمت ادبی و تعظیمی ہے، جیسا کہ والد کے نام لینے کی مناہی ہے
दूसरी बात यह है कि अल्लाह जल्ला जलालहू तो उन्हें अब्दी यानी मेरे बंदे भी फरमाता है। क्या ये बात हम पर भी जायज़ है कि जिस लबो लहजा में अल्लाह जल्ला जलालहू ने उन्हें याद किया है उसी अंदाज में हम भी मुखातिब करें? वो तो सबका खालिक व मालिक है। वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने कितने अलकाबात से याद करता है। वो इसके प्यार का अंदाज़ है जिसे हम नहीं समझ सकते। इसलिए अगर हम उसी अंदाज में उसके पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करेंगे तो ये सूए अदबी होगी जिसकी सज़ा हब्ते आमाल और दुनिया व आखरत का दर्दनाक अजाब करार दिया गया है। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इसी तरह शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक वसी जो उनके दामाद भी हैं और दामाद एक तरफ से बेटे का दर्जा भी रखता है, इसीलिए वो जैसे चाहें उनसे खिताब फरमाएं। हमें वो अंदाज़ तखातुब नहीं अपनाना चाहिए और ना वो हमारे लिए किसी सूए अदबी का जवाज़ बनता है। जैसा कि वो कभी नाम पाक लेकर उनका जिक्र करते हैं तो कभी अपने कंधे पर उठाकर काबे के बुत भी तुड़वाए जाते हैं। तो क्या हम इस बुत तोड़ने वाली रिवायत से ये तकाजा भी कर सकते हैं हमारा भी नौज़बिल्ला उनके कंधों पर सवार होना जायज़ करार दिया जा सकता है? इसी तरह के दीगर वाक़यात से बहुत कुछ साबित किया जा सकता है। इसलिए हमारे लिए उनसे इस्तदलाल करना एक गैर इल्मी रवैया है। दोस्तों, यहाँ एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि हम अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल व आमाल के मुकल्लफ नहीं हैं, बल्कि उनके हुक्म के पाबंद हैं। इसीलिए हम पर उनकी इताअत वाजिब गैर मशरूत है और इनकी इत्तबा हमारे लिए वाजिब मशरूत है। यानी उनका हर फेल हमारे लिए वाजिब नहीं है। जैसा कि हर इमाम नमाज तहज्जुद वाजिब की नियत से अदा करता है, हमारे लिए वाजिब नहीं है। इसी तरह नमाज जुम्मा हर इमाम पर वाजिब है, जबकि हमारे लिए वाजिब नहीं है, बल्कि इमाम की मौजूदगी या इजाज़त या हुक्म की शर्त है। इसी तरह शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 से 22 तक की तादाद में अक्द फरमाए, जबकि हमारे लिए हुक्म 4 तक का है। यानी हम हुक्म के पाबंद हैं, उनके आमाल व अफ़ाल के नहीं हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पाक हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौरान नमाज शहनशाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अतहर पर सवार हो जाते हैं, जो कोई तिफलाना खेल नहीं था बल्कि मशीयत इमामत के तहत था। इससे हमारे लिए उन्हीं अमाल व अफ़ाल के करने का जवाज़ नहीं है। दोस्तों, इसीलिए हमारे लिए इत्तबा को मशरूत रखा गया है कि हर उस काम की इत्तबा करना है जिसमें हुक्म या अमर शामिल हो। इसी तरह शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर पाक ज़वात अतहार अलैहिस्सलाम का अपने अफराद खाना के साथ जो रवैया था वो हमारे लिए जवाज़ पैदा नहीं करता, बल्कि जवाज़ की सूरत तब हो सकती है जब उनका हुक्म भी शामिल हो। और मैं ये ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि किसी इमाम किसी मासूम का कोई एक फरमान भी नहीं दिखाया जा सकता जिसमें हुक्म फरमाया गया हो कि हमारे मस्तूरात मुखद्दरात सलवातुल्लाह अलैहिन के नाम लेना वाजिब है। हाँ, कोई ज़्यादा से ज़्यादा यही दिखा सकता है कि शहनशाह करबला अलैहिस्सलाम ने आखिरी विदा के वक्त पाक हमशीर गान सलवातुल्लाह अलैहिन को नाम बनाम मुखातिब फरमाया, तो ये उनका अपने अफराद खाना के साथ ज़ाती रवैया है जो हमारे लिए जवाज़ साबित नहीं कर सकता। और इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि हम अपने नौकर के मामले में ऐसा रवैया कतअन पसंद नहीं करते कि जो रवैया हम अपनी औलाद या अहले खाना मस्तूरात के साथ रखें, वही रवैया हमारे नौकर भी हमारे अफराद खाना के साथ रखें। बल्कि हम अपने अफराद खाना को नाम बनाम पुकार सकते हैं, मगर कोई नौकर ऐसी हरकत करे तो उसे सज़ा दी जाती है कि तुमने ये बदतमीज़ी क्यों की है। इसी तरह हम भी उनके दर अतर के ग़ुलाम हैं और हमारा उनके अफराद खाना के साथ जायज़ रखा जाने वाला रवैया ग़ुलाम माना होना चाहिए, ना कि वो रवैया जो वो आपस में जायज़ रखते हैं। सवाल: कुछ अहबाब ने यह सवाल किया है कि कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सलवातुल्लाह अलैहा का इस्म मुबारक मौजूद है, इसलिए हमारे लिए भी मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन के अस्माए मुबारका का तिलावत करने का जवाज़ पैदा हो जाता है। इसका जवाब यह है कि कुरान करीम में जिस मस्तूर का जिक्र है वो नाम से नहीं है बल्कि वो लक़ब से है, क्योंकि कुरान करीम में सिर्फ जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है।
اور سارے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ لفظ مریم ان کا لقب تھا جس کے معنی ہے عابدہ۔ اور بھی اس لفظ کے بہت سے معنی مرکوم ہیں، اور سارے مانتے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہا لقب تھا، اور ان کا اصل نام جناب بے رے کاف ہے سلام اللہ علیہا ہے۔ ہمارے اردو مترجمین نے بھی یہی نام لکھا ہے، اس لیے قرآن کریم میں تحریف لفظی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کوئی اس نام سے پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کے اسماء مبارکہ کی تلاوت کرنے پر استدلال کرے تو وہ باطل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے کسی مستور کا نام نہیں لیا بلکہ لقب سے ہی ذکر کیا ہے، اور اس سے یہ استدلال کیا جائے تو درست ہوگا کہ جب اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں اللہ ہو کے بھی کسی مستور کا نام نہیں لیتا تو کسی نجس زبان والے کے لیے ان کے نام لینا کیسے جائز ہے؟ اگر ہم فرض کرو کہ کلیہ کے تحت یہ مان بھی لیں کہ یہی ان کا اصلی نام ہے تو پھر بھی اس سے استدلال جائز نہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نام لینے والا اللہ جل جلالہ ہے، وہ ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور اعلیٰ اپنے ماتحت کا جس طرح ذکر کرے وہ کر سکتا ہے، کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر رپورٹڈ جملے ہوں تو وہ اس سے مشروط طور پر مستثنا ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے ملکہ کے بارے میں جس طرح جملے کہہ سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے اسی لب و لہجے میں وہی جملے دہرانا سوء ادبی قرار پاتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ان کی ملکہ کی توہین کا پہلو بھی نکلتا ہو۔ بصورت دیگر بعین ہی وہ جملے دہرائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں کئی جملے تو ایسے بھی ادا فرما دیتا ہے جن کا لفظی ترجمہ کرنا انتہائی گستاخی ہے۔ میں یہاں ان کے بارے میں اشارہ تک نہیں کروں گا، میرے فاضل دوست سب جانتے ہیں، اس لیے ہر اس بات کو جائز رکھنا سوء ادبی ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے لیے جائز رکھا ہو اور اس کے نمائندوں کے لیے باعث توہین ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم پر نعوذ باللہ جائز ہے تو پھر بھی اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا مقام اس گھر کے نوری افراد کے برابر نہیں ہے، بلکہ جس طرح سارے نبی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اسی طرح ان کے مستورات سلام اللہ علیہن بھی امت میں شامل ہیں، اور امت ہونے کے ناطے سے وہ مستورات اس گھر کے مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے حکم میں نہیں آتے، کیونکہ سارے جانتے ہیں کہ سادات عظام امت کے کئی احکامات سے خارج ہیں، جیسا کہ خمس و زکوٰۃ و صدقہ کے احکامات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض کتب میں تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ جب میدان قیامت میں جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی ناکہ آئے گی تو اس کی مہار جناب مریم سلام اللہ علیہا نے تھامی ہوئی ہوگی، اور وہ اس ناکہ کے آگے پیدل چل رہی ہوں گی، اور اس وقت سارے اہل محشر کو تعارف کروایا جائے گا کہ پاک حسنین شریفین علیہم الصلوۃ والسلام کی منہ بولی اماں تشریف لا رہی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جسے سارے علماء مانتے ہیں کہ فرمایا ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ انبیاء اسرائیل سے افضل ہیں۔ اگر ہم ان کی فضیلت نہ بھی مانیں تو بھی ان کے مستورات کا درجہ زیادہ سے زیادہ علماء امت کے برابر ہوگا، اس لیے جو بات ان کے لیے جائز ہوگی وہ پردہ داران تطہیر صلوات اللہ علیہن کے بارے میں لازم نہیں کہ جائز ہو۔ سوال: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پاک مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے اسماء مبارکہ عبادت سمجھ کر لیتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح مستورات صلوات اللہ علیہن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ ان دوستوں کو جواب میں عرض کروں گا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو بات پاک گھر کے مردوں کے لیے جائز ہو وہ مستورات صلوات اللہ علیہن کے لیے بھی جائز ہو، اور وہ مستورات کے لیے بھی وہی درجہ رکھتی ہو، جیسا کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا نام پاک لینا عبادت ہے، ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، تو کیا کوئی عام آدمی مستورات مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہن کی زیارت کے لیے وہ بات کہہ سکتا ہے جو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے بیان ہوئی ہے؟ بھائی، ہر حکم کو ہر مقام پر یکساں طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ مومن بھائی کی زیارت کرنا اور اس سے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا،
मुआनका यानी गले से लगाना भी इबादत है, मगर उनके मस्तूरात को देखना भी हराम है। इसलिए जो बात मर्दों के लिए जायज़ हो उसे मस्तूरात पर बिला सोचे समझे अप्लाई करना गैर इल्मी रवैया है। सवाल: कुछ आबाब फरमाते हैं कि अगर नाम पाक ना लिया जाए तो तारुफ कैसे होगा, क्योंकि तारुफ नाम ही से हो सकता है। इसका जवाब यह है कि यह एक मुगालता बदीही है कि तारुफ नाम से होता है। हकीकत यह है कि अकेला नाम तारुफ के लिए काफ़ी नहीं हो सकता, बल्कि तारुफ हमेशा मारूफ से मजहूल की तरफ जाता है। इस तरह मारूफ ही मजहूल का तारुफ करवा के मारूफ बनाता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक थी सादिया, अब आप गौर करें, ये नाम उसका तारुफ करवा रहा है। क्या इसी एक जुमले से उसका तारुफ हो गया है? आप जवाब यही देंगे कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका मारूफ इसके नाम के साथ नहीं है, इसलिए यह नाम एक मजहूल और गैर मुतारिफ रहेगा। हाँ, अगर हम इसका मारूफ जो भी हो वो कोई वाक़या होगा या कोई हादसा होगा या कोई कारनामा होगा या कोई फ़र्द होगा, जो भी होगा, जब तक हम उसके नाम के साथ ना जोड़ेंगे वो नाम मजहूल ही रहेगा, जैसा कि सादिया की मिसाल से साबित है। अब हम इसका एक मारूफ एक फ़र्द को बनाते हैं और हम कहते हैं कि सादिया सदर ज़ियाउल हक की भतीजी थी। इससे आप उससे मुतारिफ हो गए हैं। इसी तरह हम एक कारनामे को मारूफ बनाते हैं और कहते हैं कि सादिया नाम की एक लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय की चोटी सर की थी, तो ये वाक़या या कारनामा उसका तारुफ हो जाएगा। इसी तरह हम कई हवाले देकर इसका तारुफ करवा सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि नाम तारुफ के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि कोई न कोई मारूफ ही तारुफ के लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि अगर हम इस मारूफ का बग़ैर किसी नाम के ज़िक्र करेंगे तो भी तारुफ हो जाएगा। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जब रूस का पहला खलाबाज फ़ज़ा में गया तो उसने देखा। अब अगर मैं इस रूसी खलाबाज का नाम ना भी लूँ तो भी इसका तारुफ हो जाता है। हाँ, अगर मैं उसके नाम के साथ उसके ओहदे का जिक्र भी कर दूँ कि वो पहला खलाबाज मेजर यूरी गगारिन था, उसके तारुफ में एक जुज़ बढ़ेगी, मगर उसका हकीकी तारुफ उसका सबसे पहले खला में जाना ही रहेगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके हकीकी नाम कुछ होते हैं और कलमी या मारूफ नाम कोई और होते हैं, तो उस वक्त उनके तारुफ के लिए असली नाम दरियाफ्त करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जैसा कि मेरे मोहतरम भाई दीवान सैयद नासिर अब्बास बुखारी साहब हैं, जब वो पहली मर्तबा अमेरिका गए तो वहाँ से मुझे ख़त लिखा और उसमें जवाब के लिए उन्होंने एड्रेस में अपना हकीकी नाम लिखा जो सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बुखारी था। मैंने जवाब में जो ख़त लिखा था उसमें पता इस तरह लिखा था, दीवान नासिर अब्बास बुखारी, केयर ऑफ सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह। ये हकीकी नाम अगर तारुफ बन सकता तो मैं कैसे धोखा खा जाता। मेरे कहने का मकसद यह है कि असली नाम तारुफ के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सबसे मुस्तहसन और माकूल तरीका यह है कि जब किसी बड़ी ज़ात का जिक्र किया जाए तो जिस मौजू के ज़िम्न में हो उनका जिक्र उसी मौजू से मुतल्लिक़ सिफाती नाम या लक़ब से होना चाहिए। जैसा कि अदिया में यही असूल अपनाया गया है, जब अल्लाह जल्ला जलालहू से रहम की भीख मांग रहे हों तो उसे या रहीम या रहमान जैसे अलकाबात से याद करें, और अगर हम किसी के लिए बद दुआ दे रहे हों और दुआए अजाब दे रहे हों तो वहाँ उसके वो अस्मा लाना चाहिए जो कहार और जब्बार जुल इंतकाम जैसे हैं। इसी तरह हम मलका शाम बीबी पाक सलवातुल्लाह अलैहा का जिक्र कई तरह से कर सकते हैं। जैसा कि करबला में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के मिशन में उनके तारुफ का मौजू हो, तो वहाँ नाम पाक लेने की बजाय शरीकतुल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा या इसी का सराइकी तर्जमा पाक वीर दी भाईवाल सैन सलवातुल्लाह अलैहा जैसे अलकाबात से जिक्र करें तो असलूब ज़ुबान और बयान के कवानीन के ऐन मुताबिक होगा और इसमें उनकी ज़ात की भरपूर तर्जमानी होगी। इसी तरह हम उनके दुखों और दर्दों का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ उनका लक़ब उमुल मसाइब सलवातुल्लाह अलैहा से जिक्र करेंगे तो ये असलूब ज़बान और बयान के कवानीन के ऐन मुताबिक होगा। इसी तरह जब हम उनके शाम के बाज़ारों में खुतबात देकर पूरे जुल्म और जबर और इस्तबदाद की बुनियादों को हिलाने का जिक्र करें तो वहाँ उनका जिक्र उनके लक़ब फ़ातिह शाम बीबी पाक सलवातुल्लाह अलैहा के हवाले से जिक्र करेंगे तो उस लक़ब से ज़ोर बयान भी पैदा होगा और उनका मारूफ उनके लक़ब में आ जाएगा और ये असलूब ज़बान और बयान के कवानीन के ऐन मुताबिक होगा। इस पर मज़ीद बहुत कुछ कहा जा सकता है,
मगर तवालत के डर से इसे तर्क करता हूं। सवाल: कुछ दोस्तों ने कहा कि अगर हम इस तरह अस्माए मुबारका छुपाते रहे तो आने वाली 2-4 नस्लों को ये नाम याद तक न होंगे और हमारी इस गलती का खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इसका जवाब यह है कि आने वाला हर दिन इंफॉर्मेशन का दिन है और न्यू मिलीनियम को इंफॉर्मेशन का दौर कहा जाता है, क्योंकि इंसान कंप्यूटर एज को पहुंच गया है। अगरचे आज हम कंप्यूटर एज में कदम ही रख रहे हैं, तो इससे हमारे नौजवान अब महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर, जैन, शंतो, मार्टिन लूथर और नॉस्ट्राडेमस की बातें कर रहे हैं और मज़ाहिब आलम की कंपैरेटिव स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब सूरत हाल ये है कि हमारी नौजवान नस्ल दीगर मज़ाहिब के पेशवाओं के नाम और तारीख को जानने और समझने के लिए बेकरार है और पूरी दुनिया के बड़े लोगों के हालात मालूम करने की तरफ बढ़ रही है, तो क्या इनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो अपने ही पेशवाओं के नाम भूल जाएंगे? हकीकत यह है कि आने वाली नस्ल के लिए हक़ाइक़ के हसूल की बड़ी सोर्स हमारे मजालिस अज़ा नहीं होंगे, बल्कि वो दीगर सोर्सेज के हवाले से मजालिस अज़ा को मॉडिफाई करेंगे और उन्हीं सोर्सेज की कसौटी पर मजालिस अज़ा को परखेंगे। और ये भी होगा कि जिन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र मजालिस अज़ा में कभी नहीं होता, उनके बारे में तहकीकी काम करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ने तहकीक को आसान और सस्ता कर दिया है और अभी तो मज़ीद ये काम आसान और सस्ता होगा। माजी में जब कोई तहकीकी काम करता था तो जो काम महीनों की कुतब बीनी के बावजूद नहीं हो सकता था, अब वो काम एक ही दिन में हो जाता है। जिसकी मिसाल आपको दूं कि मुझे एक शख्स के बारे में कुल्ली मवाद दरकार था और मेरे सामने माखज़ के 2000 कुतब थी कि अब मुझे उनमें से उस शख्सियत के बारे में सारा मवाद निकालना था। मेरी लाइब्रेरी में वो किताबें मौजूद थीं, मगर उनमें से मुझे वो मवाद ढूंढने के लिए कई महीने दरकार थे। मैंने कंप्यूटर पर उस शख्स का सर्च ऑप्शन में नाम दिया तो उसने सिर्फ 5 सेकंड में सारी किताबों का मवाद मेरे सामने खोल कर रख दिया और उसके 3000 से ज़्यादा हवाले मेरे हवाले कर दिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुसल्लमा है कि इंसानियत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 4 इनकलाबात देखे हैं। पहला इनकलाब पी एज कहलाता है, यानी पहला इनकलाब पेपर यानी कागज़ ईजाद होने से आया और प्रिंट मीडिया वजूद में आया। दूसरा इनकलाब आर एज कहलाया, जो रेडियो ईजाद होने के बाद आया। तीसरा टी एज, जो टीवी ईजाद होने से आया, जिसमें वीसीआर, टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो वगैरह शामिल हैं। इसके बाद इन सब से लाखों गुना ताकतवर यानी ई एज का सूरज तलू हो रहा है, यानी इंटरनेट का दौर आ रहा है। और इस दौर में तो पूरी दुनिया की लाइब्रेरियां ऑनलाइन रखने के मंसूबे पर काम हो रहा है। इसी तरह सारी दुनिया की मालूमात एक जगह पर बैठे बिठाए मिल जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि आने वाले दौर से ये तवक्को रखना कि वो अपने पेशवाओं और मजहबी रहनुमाओं से जाहिल हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हकीकत यह है कि अब तो ज़ाकिरीन और मुकर्रिरीन के लिए अपना इल्म अपडेट करना लाजिम है, वरना आने वाले बच्चे उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाएंगे और खैबर के ज़िमन में 50 फुट चौड़ी दीवार और 40 मन के ताले और 20 मन की चाबी को आज़ार बंद के साथ बांधने वाले तकारीर को बतौर लतीफ़ा पेश करेंगे, और अब भी कर रहे हैं। इसलिए आने वाले वक्त के बारे में किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आने वाली नस्ल के बारे में यकीन रखें कि वो हमसे ज़्यादा मालूमात रखने वाली नस्ल होगी और वो इल्मी मैदान में ऑलराउंडर्स की तरह उतरेगी। सवाल: कुछ दोस्तों ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा ज़रिया अबलाग मजालिस अज़ा हैं, और अगर हम मजालिस अज़ा से नाम निकाल देंगे तो आने वाली नस्लों तक ये नाम कैसे पहुँचेंगे? पहली बात तो यह है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस मीडिया से हमने 14 सदियों में पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने अफराद को मुतारिफ़ करवाया है और किस तरह करवाया है। तारुफ़ के हवाले से देखें तो गिनती के चंद अस्माए मुबारका के अलावा हमने कौम को क्या दिया है। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 18 फर्जंदान का हम बताते हैं, मगर उनके नाम तक हमारे मुकर्ररीन नहीं जानते। मजालिस की सूरत यह होती है कि अगर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अयाम विसाल और शहादत मनाए जाते हैं, तो हमारे उलमा भी उनका जिक्र तक नहीं करते, बल्कि जिनका यौम मनाया जाता है उनका नाम तक नहीं लिया जाता। यानी यौम उन आइमा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हैं
مگر ہم روایتی انداز میں فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرتے ہیں اور مصائب میں کربلا اور شام کے واقعات بیان کر کے چھٹی کر جاتے ہیں، اور نوحہ خان حضرات امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے تابوت کی برآمدگی پر نوحہ کوفے کا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اسی چیز کا نام تعارف ہے؟ ہم 1400 سال کے اس دورانیہ میں اس میڈیا سے تو صرف اپنے 12 اماموں کا تعارف بھی نہیں کروا سکے تو اور کیا دیں گے؟ اس دور میں تو صاحبان منبر میں سے بعض مہربانوں نے تو اسے ڈس انفارمیشن سیل کا درجہ دے رکھا ہے، جو مضامین بستر پر وضع کرتے ہیں صبح کو سٹیج پر پیش کر دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچے ہمارے مقررین کو بھی حقائق کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ماضی میں یہ سٹیج ایک بہت بڑا ذریعہ ابلاغ کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ اس دور میں الیکٹرانک اور سیٹلائٹ میڈیا موجود ہی نہ تھا۔ اب مستقبل میں تو جدید میڈیاز متعارف ہوں گے، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ چینل وغیرہ چھا جائیں گے، تو لوگ حقائق کو ان ذرائع سے حاصل کریں گے، نہ کہ مجالس کے حوالے سے۔ اور اس علمی فلڈ کے دور میں پڑھے لکھے طبقے میں یہ علمی وقار جس طرح کھو رہے ہیں، انہیں بہت جلد سدھرنا ہوگا، کیونکہ آج ہائی جینٹری میں کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو کہنے والے کہتے ہیں بھائی یہ سچی بات ہے یا تم ذاکری کر رہے ہو۔ اور میں نے خود مقررین سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ بیان کر رہا ہوں، ذاکری نہیں کر رہا، یعنی وہ خود بھی ذاکری کو افسانہ سمجھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ خود ساختہ مضامین و واقعات کی بجائے عوام بھی سچائی سننے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے مقررین کے لیے یہ بات خطرے کا الارم ہے اور ہمیں ابھی سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اسماء مبارکہ اگر سٹیج سے نکال بھی دیے جائیں تو آنے والی نسل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں وہ سینکڑوں دیگر پاک زوات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، وہاں ان چند اسماء مبارکہ کو بھی دیکھ لیں گے، اور ہماری آنے والی نسل ہم سے زیادہ معلومات کی حامل ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حقیقت، دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح انسان پیدائش سے لے کر موت تک اپنی حیات کے کئی مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح قومیں بھی علمی اور ذہنی اور فکری لحاظ سے کئی مراحل سے گزرتی ہیں۔ ایک عام انسان کی طرح قوموں کی بھی ایک فکری پیدائش ہوتی ہے، یعنی بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، سن بلوغ ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، اور فکری موت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ذہنی اور فکری عمر کے لحاظ سے احکامات بھی بدلتے ہیں۔ دوستو، اقوام کے ساتھ بھی ایک بچے جیسا رویہ رکھنا ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم نوزائیدہ حالت میں ہوتی ہے تو اسے ماں باپ جیسے شفیق سرپرستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب لڑکپن کی عمر آتی ہے تو اقوام کو پھر ماں باپ جیسے جھڑکیاں دینے والے مہربان ناصحین کی ضرورت ہوتی ہے، جو ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں اور اچھے برے کی تمیز سکھائیں اور قوم کو مہذب بنائیں۔ جب ہماری قوم عالم نوزائیدگی میں تھی تو ایک بچے کی طرح اسے اپنے والدین حقیقی کے نام یاد کروانے کی اشد ضرورت تھی، جیسا کہ ہر بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنے والدین کے نام یاد کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہاں، جب وہ طفل ممیز ہو جائے اور اسے والدین کے نام یاد ہو جائیں تو اسے نام لینے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ مہذب بنانے کے لیے اسے رشتوں کے حوالے سے پکارنے کا درس دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی مہذب بچہ اپنے والدین کو نام لے کر نہیں پکارتا، بلکہ وہ اسے بابا، ڈیڈی، پاپا، ابا جان وغیرہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی طرز تخاطب میں اپنائیت بھی ہوتی ہے اور تہذیب بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہی نام سے پکارو اور نہ ہی کنیت سے، بلکہ انہیں ان کے عہدے و منصب کے حوالے سے پکارو، کیونکہ ان کے ساتھ تمہارا جو رشتہ بنتا ہے وہی تمہارے لیے پکارنے کا بہترین تخاطب ہے۔ تو پھر بچوں پر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب والدین کے نام لینے پر شرعاً سزا کی وعید یا حرمت کا حکم عائد ہو جاتا ہے، جیسا کہ حقوق بالوالدین کے جو اقسام بیان ہوئے ہیں ان میں آگ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے والد کو بلا القاب کے نام لے کر بلائے تو وہ اپنے آپ کو آگ سمجھے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اسلام کے سن بلوغ تک پہنچنے کے بعد کا جو حکم سنایا ہے اس میں نام لینے پر دنیا و آخرت دونوں کی سزا بیان فرما دی ہے۔ دوستو، اگر آپ شیعہ قوم کا فکری تجزیہ کریں تو انقلاب ایران کے بعد یہ اپنے فکری و علمی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہے۔
قوم فکری طور پر اس عمر میں داخل ہو چکی ہے جسے طفل ممیز کا نام دیا جاتا ہے، جہاں اسے والدین کے نام یاد کروانے کے بعد نام اور ذات کا ادب سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اب امی ابو کہنا ہے، نام نہیں لینا، اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کو نام لے کر پکار رہا ہو تو ہم اسے گنوار، غیر مہذب، جاہل یا پاگل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے والدین حقیقی یعنی پاک خاندان علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا ادب نہیں سیکھیں گے تو غیر مہذب اور گنوار تصور ہوں گے۔ اس لیے ہمیں پاک خاندان علیہ السلام کے مردوں کے اسماء مبارکہ کی بجائے القابات سے ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ صلوات کو بھی واجب سمجھنا چاہیے تاکہ انہیں ان کے شایان شان پروٹوکول بھی ملتا رہے اور ہم ان پر جفا کرنے کے جرم سے بھی بچتے رہیں، اور پاک مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے اسماء مبارکہ کے بارے میں اس اشراف زادے جیسا رویہ رکھیں جو اپنی ماں بہن کا نام غیروں میں لینا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اس کی ماں بہن کا نام سر عام لوگوں میں لے لے تو وہ اسے گستاخی تصور کرتے ہوئے ایکشن بھی لیتا ہے۔ سوال: بعض احباب نے فرمایا ہے کہ کتب حدیث و فرمان میں ملتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پر رکھو، اس طرح تم اپنے بچوں کو پکارو گے تو ہمارا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ پاک خاندان علیہ السلام کے ناموں پر جب کوئی نام ہو اور اسے پکارا جائے تو ابلیس اس طرح پگھل جاتا ہے جیسے سیسے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ دوستو، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب میں سارے احباب سے کہتا تھا کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ذکر عام کرو، ان کے اسم مبارک کا پرچار ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں تنظیموں، اداروں، دکانوں، فیکٹریز، ڈھابوں، ہوٹلوں، مساجد، امام بارگاہوں، درسوں اور رسالوں وغیرہ کے نام اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ کے اسماء مبارکہ پر رکھنے کا مشورہ دیتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کچھ مشاہدہ کیا جو آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ دکانوں اور دیگر اداروں، ہوٹلوں وغیرہ کے لیٹر پیڈ، بل بک وغیرہ شائع ہوئیں، اور لوگوں کو جب بل دیا جاتا تو وہ پیسے ادا کر کے بل کو اسی جگہ زمین پر پھینک کر چلے جاتے، اور وہ بل اور وہ کاغذات جن پر اسماء مبارکہ لکھے ہوتے تھے وہ زمین پر پیروں کے نیچے آتے ہوئے دیکھے، اور اس طرح بے ادبی دیکھ کر میں نے وہ نام بدلوا دیے اور کہا کہ اپنی دکانوں پر یا اداروں میں یہ نام پاک بڑے بڑے بورڈ پر لکھوا کر لگائیں تاکہ ذکر جاری رہے، اور اس بے ادبی سے ان اسماء مبارکہ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اس طرح جب جمن شاہ میں بچوں نے قدیم شہر میں سالانہ جلسہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں بڑے بڑے اشتہارات لکھوائے گئے، اور میں نے انہیں خود ڈیزائن کیا اور ان پر علماء و ذاکرین کے نام لکھوائے گئے۔ لیکن ایک دو جلسوں کے بعد میری نظر ان اشتہارات پر پڑی، میں نے دیکھا کہ وہ اشتہارات زمین پر قدموں کے نیچے آ رہے تھے، ان پر ذاکرین کے نام کے علاوہ خاندان پاک علیہ السلام کے اسماء مبارکہ بھی ہوتے تھے، اور ذاکرین و علماء کے نام تھے تو ان میں بھی پاک خاندان علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے اجزاء شامل ہوتے تھے، جیسا کہ اکثر ذاکرین کے ناموں میں عباس علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام شامل ہوتے ہیں۔ اور انہیں جب میں نے سڑکوں پر قدموں کے نیچے آتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد سارے لڑکوں سے کہا کہ آئندہ اشتہار اس طرح شائع کرواؤ کہ اس میں کسی ذاکر تک کا نام بھی نہ ہو، بلکہ بڑا بڑا لکھوا دو کہ سالانہ جلسہ دربار شریف جمن شاہ بتاریخ فلاں، اور بس۔ لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ کافی ذاکرین کو بلاتے ہیں، اس کی شہرت پہلے ہی ہے، اب صرف اطلاع ہی تو دینا ہے۔ پھر اس طرح اشتہارات چھپوائے جاتے رہے اور جلسے پر لوگوں کے اجتماع میں کوئی کمی بھی واقع نہ ہوئی۔ یہ میری سوچ تھی، اور اگر کوئی اسے قبول نہ کرے تو وہ با اختیار ہے، جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے کر دیا، کیونکہ مجھے کسی مقدس ہستی کا پاک نام کسی کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اس سے ایک بات اخذ کی اور اس پر عمل کیا۔ دوستو، یہ بجا ہے کہ ہمیں اولاد کے نام پاک خاندان علیہ السلام کے اسماء مبارکہ پر رکھنے چاہیے، مگر جہاں بے ادبی کا امکان ہو تو پھر یہ حکم بحال نہیں رہتا، اس لیے ہمیں بیٹوں کے ناموں میں احتیاط کرنا چاہیے، اور جن بچوں کے نام پاک خاندان علیہ السلام کے اسماء مبارکہ پر رکھے گئے ہوں انہیں کبھی نام لے کر برا نہیں کہنا چاہیے،
नाम लेकर कोई गाली नहीं देना चाहिए, हत्ता कि उनकी तरबियत में शराफत भरने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो दूसरों से भी गालियां ना खाते फिरें और ये नाम बदनाम ना होने पाएं। माजी में टीवी वालों की तरफ से आमदन या सहमन ऐसा हुआ कि टीवी के किरदारों में से जो विलन या घटिया रोल होते थे, यानी नौकरों का किरदार होता था या किसी बदमाश का किरदार होता था या कोई भी नेगेटिव किरदार था, उसका नाम हमारे मुकद्दस अस्मा में से रखा जाता था। और जो शरीफ किरदार होते थे उनके नाम दूसरों के जो मोहतरम शख्सियात थे उनके नाम पर रखा जाता था। क्योंकि उसमें यक तरफा कार्रवाई थी और स्लो पॉइजनिंग थी, इसलिए मैंने फौरन उसका नोटिस लिया और पीटीवी को इस बात से रोका कि ऐसी हरकत फिर नहीं करना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं कि उनका यह सिलसिला जारी है या बंद हो गया है। दोस्तों, एहतराम का तकाजा यह है कि अच्छे लोगों के बच्चों की अच्छी तरबियत हो तो ऐसे नाम रखने में शायद कोई हर्ज ना हो, मगर जब हमारे बच्चे मुआशरे में एक विलन या बदमाश और बदकार का रोल प्ले कर रहे हों तो फिर तो ये नाम रखना ही दुरुस्त नहीं रह जाता। इसलिए नाम रखें, मगर उसके लिए ऐसी तरबियत भी शर्त है कि वो बच्चा इस पाक नाम के लिए चलती फिरती चार्ज शीट न बन जाए। सवाल: कुछ अहबाब ने कहा है कि हम 20 किताबों में दिखा सकते हैं कि आइमा हुदा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब के सामने अपने पाक ख़ानदान अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मस्तूरात का नाम पाक तिलावत करते हुए जिक्र फरमाया। क्योंकि ये फ़ेल इमाम अलैहिस्सलाम है, इसलिए हमारे लिए भी जायज़ है। इसका जवाब यह है कि क्योंकि वो दौर इल्मी और फ़िक्री तिफली का दौर था, उस ज़माने में अस्माए मुबारका को रिवाज देना ज़रूरी था। जैसा कि बच्चों को वालिदैन के नाम याद करवाना ज़रूरी होता है, इसी तरह अगर आज हम उन इलाकों में तबलीग के लिए जाएं जहां पाक ख़ानदान अलैहिस्सलाम के किसी फ़र्द को कोई नहीं जानता, तो वहां फिर हमें अस्माए मुबारका लेकर जिक्र करना होगा ताकि उनमें नाम पाक राइज हो जाए। और जब तक एक एक नाम उनके जहनों में कुंदा ना हो जाए, हमें ये नाम पाक मुसलसल दोहराना होंगे। हाँ, जब ये नाम और उनके कारनामे और उनकी अजमतें उनके सामने वाज़ेह हो जाएं, तो फिर हमें उन अस्माए मुबारका के अदब का दर्स देकर उन्हें प्रमोट करना होगा। क्योंकि तबलीग का सिलसिला कई मराहिल से गुजरता है। जैसा कि सबसे पहले अजनबियत का खात्मा किया जाता है, फिर नफरत की दीवार को गिराना होता है ताकि लोग नाम सुनना शुरू कर दें, फिर नाम पाक इस कदर लेना होता है कि उनके दिमागों में रासिक हो जाएं, फिर उनके फ़ज़ाइल व मसाइब के मजालिस को रिवाज देना होता है, फिर उनकी अज़मत के हवाले से उनकी अकीदत पैदा की जाती है, फिर अकीदत के बाद उन्हें एहतराम का दर्स देना होता है, यानी उनके अस्माए मुबारका का एहतराम, उनके मंसूबात का एहतराम, उनके जुमला मुताल्लिकात का एहतराम, और ये ताज़ीम ही मकाम तकवा तक ले जाती है। ये क्लासें हैं, अब ये मुकर्रिरीन और उलमा पर मुनहसिर है कि वो कौम को किस क्लास का स्टूडेंट मानते हैं या किस इलाके के लोग किस क्लास के हैं। वो जिस क्लास के हों उन्हें उस किस्म का दर्स देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ शायद आज भी अस्माए मुबारका की तबलीग की ज़रूरत हो, मगर पंजाब वगैरह में इन अगली क्लासों का सबक देने की ज़रूरत है। ये बात तो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर वो काम हम पर वाजिब नहीं होता कि जो आइमा हुदा अलैहिस्सलाम ने किया है, बल्कि हमारे ऊपर उनकी इताअत वाजिब है। अगर हम पर हर वो काम वाजिब मान लिया जाए कि जो उन्होंने किया है, तो फिर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने दोष सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी भी की है। वो अपने घर में बिला इजाज़त आते जाते थे, तो क्या हम इस किस्म की किसी बात को अपने लिए जायज़ बना सकते हैं और उनके अमल से अपने लिए जवाज़ पैदा कर सकते हैं? क्या उनके इस अमल से हमें भी नाउज़ बिल्ला दोष सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होने की इजाज़त मिल रही है? हाँ, हमारे लिए वो बात जायज़ है जिसका उन्होंने हुक्म फरमाया हो, और हुक्म में ये भी देखा जाता है कि उसमें तामीम है या तखसीस है। जैसा कि नमाज कसर में तामीम नहीं, नमाज खौफ में तामीम नहीं कि जब चाहो नमाज खौफ पढ़ लो और जब चाहो कसर पढ़ लो, बल्कि इसके लिए मुसाफिर या खाइफ होना शर्त है। ऐसा नहीं कि हर मकाम पर इन रुखसतों पर अमल करके ज़ोहर और असर की नमाजें एक एक रकात पढ़ ली जाएं। इसी तरह हर वो हुक्म जो अमूमी हो उस पर अमल करना जायज़ है, वरना नहीं। सवाल: बाज़ अहबाब ने फरमाया कि हमारे कुतुब मकातिल और दीगर कुतुब अहादीस में बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने ये अस्माए मुबारका लिखे हैं और अपने खिताबात में ये अस्माए मुबारका तिलावत फरमाए हैं, तो क्या वो सारे गुनहगार थे?
یا میر انیس مرحوم اور مرزا دبیر جیسے عظیم شعراء نے ان کے اسماء مبارکہ منظوم کیے ہیں تو کیا وہ گناہگار تھے؟ نعوذ باللہ۔ دوستو یہی عرض کروں گا کہ ہم ماضی کے علماء کرام کے ممنون احسان ہیں اور ہمارے اس پورے نظام دین میں ان کا پورا حصہ ہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ علماء ما سلف اور شعراء ما سبق نے بہت محنت کر کے اسماء مبارکہ کی تبلیغ فرمائی اور انہوں نے اتنے کتب لکھے ہیں، اتنے اشعار لکھے ہیں کہ اب شیعہ بچہ اسماء مبارکہ سے آشنا ہے۔ وہ ان کے زمانے کی انتہائی ضرورت تھی۔ یہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ نوزائیدہ قوم کو ان کے والدین حقیقی کے اسماء مبارکہ تعلیم کیے جائیں، مگر اب وہ زمانہ گزر چکا ہے اور ارتقائی لحاظ سے ہم دور طفلی سے نکل چکے ہیں۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کو احترام کا درس دینا چاہیے اور ماضی کے معزز علماء کے کام کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ روایات میں پھنس کر ایک مقام پر جامد رہنے والی قومیں فکری اور علمی اعتبار سے زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم اپنے بچے کو صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھا رہا ہو، اس دوران اس کی موت واقع ہو جائے اور اس بچے کو ان کا کوئی شاگرد اگلی کتاب پڑھائے تو یہ اس عالم کی توہین نہیں بلکہ اس کے مقصد کی تکمیل ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے کو اپنے جیسا عالم دیکھنا چاہتے تھے، نہ کہ اسی ابتدائی کتاب میں رکا ہوا۔ اسی طرح جو آدمی پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بات کرتا ہے تو وہ ان علماء کرام کے کام کو آگے بڑھاتا ہے، نہ کہ ان کی مخالفت کرتا ہے، جبکہ علماء عالم کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ ان کے ادھورے کام کو ان کے شاگردوں نے پورا کیا ہے اور یہ ان کی توہین تصور نہیں ہوتی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ کوئی شخص پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کو سننے کے لیے تیار نہ تھا، اور کوئی یہ تک نہ جانتا تھا کہ یہ ذوات اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ اس وقت علماء امت اور شعراء کرام نے بھرپور جد و جہد کی اور پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ افراد کا بہت پرچار کیا اور ان کا بھرپور ذکر کیا اور انہیں کافی حد تک متعارف کروا دیا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے کام کو آگے بڑھایا جائے اور اس پاک گھر کے باقی مقدس افراد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عام کیا جائے اور اس پاک گھر علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام و اکرام کو رواج دینا چاہیے، اور یہ واجب ہے کہ مجالس اعضاء کو عبادت کا حقیقی مقام دیا جائے۔ خود احتسابی۔ دوستو اگر ہم خود احتسابی سے کام لیں تو پھر ہمارا ضمیر بھی ہمیں ادب کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ میرے پاس ایک بزرگ نوحہ خان تشریف لائے جو نمازی، عبادت گزار اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے نام پاک برسر عام لینے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جب نماز صبح پڑھنے لگیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کو شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے سامنے ان کے اجداد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کا اعزاز ملے تو کیا آپ ان کے سامنے ان کی دکھی دادیوں صلوات اللہ علیہن کے نام اسی طرح لے سکیں گے جس طرح برسر ممبر لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو اس طرح بے ادبانہ نام لینے کی اجازت دے سکے گا؟ دیکھیے، آج جب ہم ملک کے سربراہوں کے سامنے ان کے تعارفی کلمات کہتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کے نام ہم القابات یا پروٹوکول کے بغیر لے سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے سامنے ان کے پاک پردہ داروں صلوات اللہ علیہن کے نام اسی بے دردی سے لیں گے تو کیا انہیں خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں، مجھے یہاں جواب نہ دیں، اپنے ضمیر سے وہاں فیصلہ کر لیں۔ اس بزرگ نے فرمایا، مجھے اب مصلی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ضمیر نے یہاں فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر ہم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے سامنے ان کے پاک ناموس صلوات اللہ علیہن کے نام اس طرح لیں تو ان کی نصیب دشمنہ دل آزاری ہوگی۔ میں نے عرض کیا وہ تو آج بھی ہمارے مجالس میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں آج بھی اپنے مجالس میں موجود سمجھنا شروع کر دیں تو بہت سی خرابیاں صرف اسی بات سے ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے ہمسایوں کی بہو بیٹیوں سے بات کرتا ہے تو انہیں بھی پروٹوکول دیتا ہے، کسی کو خالہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کسی کو بی بی یا مائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، بغیر کوئی اعزاز دیے اس سے بھی بات نہیں کرتا، مگر پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لاوارث خاندان سمجھ کر
उनके घर के मुकद्दस अफराद के नाम पाक इस तौहीन आमेज अंदाज में लेता है जो कोई शरीफ अपने नौकरों के भी नहीं लेता। इसलिए हमें इस गुस्ताखी से बचना चाहिए ताकि हमारा दीन बच सके। सवाल: एक साहब मेरे पास तशरीफ लाए और अदब पर बहस शुरू कर दी और एक बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया और कहा कि आप जिस तरह अदब का दर्स दे रहे हैं इस तरह सारे का सारा अदब तो खानदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिल जाएगा, अल्लाह जल्ला जलालुहु के लिए बाकी क्या बच जाएगा। ये सवाल सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई कि ये अदब को कोई मादी चीज समझ रहे हैं जो बांटने से खत्म हो जाएगी। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आपके वालिद साहब जिंदा हैं? उन्होंने फरमाया हाँ जिंदा हैं। मैंने अर्ज किया कि क्या आपके दादा साहब भी जिंदा हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जिंदा हैं। मैंने अर्ज किया कि आप अपने वालिद से किस तरह मिलते हैं? उन्होंने कहा कि उनके कदमों पर हाथ रख कर मिलता हूं। मैंने कहा आपने सारा अदब तो अपने वालिद को दे दिया है, जो उनके भी वालिद हैं यानी आपके दादा हैं, उनके लिए क्या बच गया है? बात सिर्फ इतनी है कि एक ही कबील के रिश्तों का जो अदब होता है वो बराबर होता है, जैसे कि वालिद और आबाओ अजदाद के लिए अदब एक जैसा होता है। इसी तरह जो इलाही ओहदादार हैं, जो अंबिया और रसूल और आइमा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके लिए अदब एक जैसा ही होता है क्योंकि वो अल्लाह जल्ला जलालुहु की वजह से होता है। इसलिए उन्हें जो अदब मिलता है वो दरअसल अल्लाह जल्ला जलालुहु का ही अदब शुमार होता है, इसलिए उनमें कोई कमी या ज्यादती नहीं होती। एक जाकिर साहब मुझसे इस मौजू पर बहस करने के लिए लंगोटा कस के बैठ गए। मैंने उन्हें शरीफाना तरीके से समझाया मगर उन्होंने बात को ना समझने की कसम खाई हुई थी या उन्होंने अना का मसला बना लिया था, जबकि मुझ पर मेरे मुनइम अज़ल अजलल्लाहु फरज और शरीफ का एहसान है कि मुझे मनाजरे और मुबाहिसे से बचाया हुआ है और ये शऊर अता फरमाया है कि मैं हक फहमी में अना की गिलाजतों से दूर रहता हूँ। इन जाकिर साहब ने जब बात को बढ़ाने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि ये मेरा वक्त बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखें भाई, आप पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात छोड़ दें। आप सिर्फ इतनी मेहरबानी करें कि मेरे किसी ताल्लुकदार के सामने बेहुरमती के साथ मेरा नाम लेकर दिखा दें, मैं आपको जवान मानूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इनका जो ताल्लुकदार होगा वो मुझे पकड़ लेगा। मैंने कहा जब आप मेरे किसी ताल्लुकदार के सामने मेरा नाम इस तरह नहीं ले सकते तो क्या तुम ये समझते हो कि मेरे ताल्लुकदार जितना मेरा अदब और मेरे ताल्लुक का पास करते हैं, क्या मैं अपने मालिक का उतना भी एहतराम नहीं करूंगा? इसके बाद मैंने कहा कि देखें, हमारे मजालिस में अगयार के मोहतरम लोगों के नाम लिए जाते हैं तो उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, यानी उनके नाम के साथ हजरत, रजी अल्लाह वगैरह तक तुम लोग बोलते हो। उसकी वजह यह होती है कि आप समझते हैं कि मुमकिन है कोई उन अफराद का ताल्लुकदार बैठा हो तो उसकी दिल आजारी ना हो, और जब अपने मुकद्दस अफराद का नाम अपने लोगों के सामने लेते हैं तो उनमें ना कोई सलवात शामिल होती है न लक़ब व एहतराम। इसकी वजह यह है कि आप लोग समझते हैं कि जिन पाक मज़लूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम जिक्र कर रहे हैं उनका कोई ताल्लुकदार यहाँ मौजूद नहीं जो हमें पकड़ेगा कि ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो। आप लोग अगर दिल में पाक ज़वात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम नहीं रखते तो उनका दिखावे ही की हद तक इतना तो एहतराम कर लिया करो जितना सिपाह सहाबा के डर से सहाबा कराम का करते हो। हमारी बदनसीबी यह है कि जो अगयार के मोहतरम अफराद हैं उनका एहतराम उनकी बज़्म में भी होता है और हमारी बज़्म में भी होता है, और जो हमारे मुकद्दस अफराद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं उनका एहतराम ना अगयार की बज़्म में होता है और ना ही हमारी बज़्म में होता है। उसके बावजूद हम उनकी अकीदत का दम भरते हैं तो किस बुनियाद पर? दोस्तों, हमें अपने रवैयों का अज़सर नौ जायज़ा लेना चाहिए, अपने मजालिस को इबादत का रंग देना चाहिए और इसमें ज़िक्र पाक को जुमला आलूदगियों से पाक करके जारी रखना चाहिए। हमें अपने मुकद्दसात के बारे में लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है और उन्हें इस तरह की तबलीग की जाए। ये जो पाक ज़वात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं इनके अस्माए मुबारका की बजाय अलकाबात से जिक्र करना चाहिए, और जब कोई लक़ब ज़बान पर आए या सुनने में आए तो उस वक्त सर झुकाकर सलवात पढ़ना वाजिब है। इमाम बारगाहों का अदब। दोस्तों, हमें अपने इमाम बारगाहों का इंतहाई अदब व एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये बारगाह इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होती है और इसमें हमें इस तरह जाना चाहिए जिस तरह किसी भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर अतर में अदब से जाया जा सकता है। मैं हज़रत अली राजन साईं के इलाके में एक मातमदारी के प्रोग्राम में गया तो वहां जाकर देखा कि सारे लोग इमाम बारगाह में जूते पहने टहल रहे थे।
मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। मैंने अर्ज किया कि अगर आज कोई बदतमीज रिवाज पैदा हो जाए तो क्या आप लोग उस पर अमल पैरा हो जाएंगे? क्या अदब भी कोई रिवाज होता है? मैंने उनसे कहा कि हजरत अली राजन साईं के दरबार में आप में से कितने लोग जूते पहन कर जाते हैं? उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं जाता। मैंने अर्ज किया कि आप बेटे के दरबार का इस कदर अदब करते हैं, बल्कि उनके एक गुलाम का साथ ही दरबार है जो हिंदू था, उसमें भी कोई जूते पहन कर नहीं जाता क्योंकि वो हजरत का नौकर था, और दूसरी तरफ आप उनके मालिक व मौला अलैहिस्सलाम के दरबार में जूते पहने फिर रहे हैं। क्या ये दरबार उस हिंदू के दरबार से भी कम मोहतरम है? दोस्तों, इन मकामात आलिया को वही प्रोटोकॉल देना चाहिए जो हम शहनशाहान पाक घर अलैहिस्सलाम के दरबारों को देते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, इमाम बारगाहों में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, इमाम बारगाहों में थूकना मुनासिब नहीं है। नंबर 3, इमाम बारगाहों में सिगरेट नोशी सूए अदबी है। नंबर 4, मजाले से अज़ा में इधर उधर खामखा देखना सूए अदबी है। नंबर 5, मजाले से अज़ा में बनावट और दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मजाले से अज़ा में अपने आप को अपने आइमा हुदा अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद समझना चाहिए और लोगों को बताया जाए कि यह जिक्र पाक इबादत है, इसलिए इसमें बावजू शिरकत करें। नंबर 7, अलम पाक और दीगर पाक शबीहों के पास बावजू जाना चाहिए। नंबर 8, अलम पाक और दीगर पाक शबीहों के पास थूकना जायज़ नहीं। नंबर 9, अलम पाक और दीगर पाक शबीहों के पास जूते पहन कर जाना भी मुनासिब नहीं है। नंबर 10, अलम पाक और दीगर पाक शबीहों को पुष्ट करके नहीं बैठना चाहिए। नंबर 11, अलम पाक और दीगर पाक शबीहों के साए पर कदम नहीं रखना चाहिए। नंबर 12, जहां भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका लिखे हुए हों उन्हें देखकर सलवात पढ़ना चाहिए, और जहां भी नाम सुने या जबान पर कोई इसमें मुबारक लाएं तो सलवात को पढ़ना वाजिब समझें। नंबर 13, ज़ियारात और अदइया में जहां भी नाम पाक आ जाए वहां सलवात को शामिल करें, क्योंकि ये तहरीफ मरहमा नहीं बल्कि मुस्तहिब है, क्योंकि फरमाया गया है कि जिसने नाम पाक तिलावत किया या सुना और सलवात नहीं पढ़ी उसने हम पर जफा की है। इसलिए ये तारीफ मरहमा नहीं है बल्कि मुस्तहब है, क्योंकि उनके एक अमूमी हुक्म से है। नंबर 14, ज़ाकिरीन उज़ाम स्टेज पर लतीफ़ा गोई से इज्तनाब करें, क्योंकि संजीदा माहौल में लतीफ़ा गोई गैर मुहज़्ज़बाना फेल होता है। हाँ, अगर कोई जश्न या मीलाद है तो फिर उसमें फ़ज़ाइल के साथ लताइफ से इस बज़म को ज़ाफ़रान ज़ार बनाया जाए तो ये सोने पर सुहागा है, और माह अज़ा में इस तरह के लताइफ का स्टेज पर बयान करना जायज़ नहीं है। नंबर 15, किसी मुकर्रर या जाकिर या आलिम को हूटिंग की गर्ज से या अपना जलसा वगैरह कामयाब करने की गर्ज से दाद देना या झूठ मूठ की दाद देना भी गैर मुहज़्ज़बाना फेल है। इसलिए ना ही झूठ मूठ का रोना चाहिए और ना ही झूठ मूठ की दाद देना चाहिए, क्योंकि इसमें इस पाक जिक्र का इस्तग़फ़ाफ़ व तौहीन है। नंबर 16, इसमें यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मजालिस व अज़ादारी अपने शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़रज व शरीफ की खुशनुदी के लिए मुनक़िद करें, और हर मजलिस में दुआए ताजील फ़रज ज़रूर करें, और हर जाकिर से कहें कि वो अपनी मजलिस का आगाज़ दुआए इंतकाम और इस घर की आबादी की दुआ से करे, और दौरान मजालिस इस दुआ को राइज करना चाहिए। इसमें शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़रज व शरीफ का एहतराम। दोस्तों, अब आखिर में मुझे ये मुनासिब लगता है कि शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़रज शरीफ के उन अस्माए मुबारका का भी जिक्र कर दूं कि जिनकी ख़ुसूसी ताज़ीम का हुक्म है। दोस्तों, हकीकत यह है कि शहनशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़रज शरीफ के अस्माए मुबारका की ताज़ीम के बारे में हमारे आलम मुतबहर जलील सैयद अब्दुल्ला जज़ायरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायात जमा किए, और उनके बाद ये सिलसिला जारी हो गया, और ये तजमीय रिवायात का अमल अब तक जारी है। उनकी इस तरफ तवज्जो इस वजह से हुई कि उस दौर में शाफी मसलक के लोग शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक के एहतराम में उठना वाजिब समझते थे। अब तो सिर्फ अंगूठे चूमने तक महदूद हो गए हैं और वो बेहतरीन रस्म तर्क कर चुके हैं, मगर उस दौर में ये बात आम थी कि जो ही सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक ज़बान पर आया सारे खड़े हो जाते थे। उस दौर में उन पर शाफियों के इस फेल के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने अस्माए मुबारका की ताज़ीम पर मबनी रिवायात तलाश करना शुरू किए,
اور انہیں جو روایت سب سے پہلے ملی وہ یہ تھی کہ ایک روز کسی شخص نے کشاف حقائق شہنشاہ صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا اسم القائم اجل اللہ فرجہ شریف، میرے ماں باپ پر قربان، اجل اللہ فرجہ شریف لیا تو آپ فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کر صلوات پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس کے بعد تو شہنشاہ معظم سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر شہنشاہ ابو محمد العسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات ملے کہ انہوں نے اسم مبارک سنا تو تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ بعض ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسم مبارک سن کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر صلوات پڑھی، بعض معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر صلوات پڑھی، اور بعض معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سر پر بھی رکھے اور سر جھکا کر صلوات پڑھی۔ اب تو سارے علماء شیعہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے بعض اسماء مبارکہ کی جب تلاوت کی جائے تو فوراً تعظیم کو کھڑے ہو جاؤ۔ اس مسلمہ کو دیکھتے ہوئے سارے علماء کرام نے خطبہ جمعہ میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے اسم مبارک آنے پر کھڑے ہو جانے اور سر جھکا کر صلوات پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور تلقین میں بھی جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا اسم مبارک آتا ہے تو وہاں بھی تعظیماً کھڑے ہونا واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے یہ مخصوص اسماء مبارکہ تلاوت ہوں تو وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر صلوات پڑھنا اور سر یا سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکنا لازم ہے، اور وہ اسماء مبارکہ یہ ہیں: نمبر 1 شہنشاہ معظم، میم ہے دال چھوٹی یہ اجل اللہ فرجہ و صلوات اللہ علیہ، میرے ماں باپ پر قربان۔ نمبر 2 شہنشاہ معظم، قاف الف حمزہ میم اجل اللہ فرجہ و صلوات اللہ علیہ، میرے ماں باپ پر قربان۔ اور دیگر سارے اسماء مبارکہ کی تلاوت پر سر یا سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکنا اور صلوات پڑھنا لازم ہے، اور اسی طرح سارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کو پروٹوکول دینا چاہیے۔ روایتی مقدسات۔ دوستو یہاں مناسب ہوگا کہ میں کچھ معاشرے کے روایتی مقدسات کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں تاکہ کسی بھی حوالے سے ادب و احترام کو رد نہ کیا جائے۔ دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی شعبہ حیات ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی چیز کے مقدس ہونے اور اس کے احترام کا تصور موجود ہے، اور اس میں دین مذہب کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درزی اپنی مشین والے پھٹے پر کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتا کیونکہ وہ اسے مقدس سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اس پر پاؤں رکھ دے تو وہ اسے اپنی دکان سے بھی نکال باہر کرتا ہے کیونکہ وہ اس پھٹے کو اپنے رزق کا ایک وسیلہ تصور کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دکاندار اپنے کاؤنٹر پر کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتا، اور نہ ہی اس پر کسی کو جوتی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے مقدس سمجھتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں گردیزی صاحب، انہیں ڈانسنگ ہارس رکھنے کا بہت شوق تھا، اور انہوں نے جو گھوڑا رکھا ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرینر رکھا ہوا تھا جو ایک معقول تنخواہ لے کر اس گھوڑے کو ٹرینڈ کرتا تھا۔ ایک دن وہ مخدوم صاحب اپنے باغ سے ہو کر آئے تو ان کے جوتوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ٹرینر کا چھانٹا وہاں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ چھانٹا اٹھایا اور اسے جوتے پہ مارنا شروع کر دیا تاکہ گرد جھڑ جائے۔ اچانک اسی ٹرینر کی نگاہ پڑی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور بڑے گستاخانہ انداز میں آ کر وہ چھانٹا ان سے چھین لیا اور کہا کہ میں آپ کا ملازم ہوں مگر زر خرید غلام نہیں ہوں۔ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے چھانٹے سے جوتے جھاڑنے لگے ہو؟ اپنی تنخواہ اپنے پاس رکھیں، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ تو بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس چھانٹے کے صدقے میں ہم روزی روٹی کماتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ انتہائی محترم ہوتا ہے، اور آپ نے اس کی بے حرمتی کر کے میری بھی بے عزتی کی ہے۔ اس پر مخدوم صاحب نے اس سے معذرت کی کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، پھر وہ بڑی مشکل سے راضی ہوا ورنہ وہ جا رہا تھا۔ ہمارا ایک خاندانی نوکر تھا جس کی کئی پشتیں ہمارے ہاں نوکر رہی تھی۔ اس کا ایک بیٹا ہمارے ہاں ٹریکٹر ڈرائیور تھا۔ ایک دن چچا جان نے اس سے کہا بیٹا ہمارے بھانجے کو بھی ڈرائیونگ سکھا دو۔ اس نے انہیں شاگرد بنا لیا۔
एक दिन वो बच्चा जब सीट से उतरने लगा तो उसने अपना पाँव स्टीयरिंग के ऊपर से गुजार लिया। जो ही उसकी नज़र पड़ी तो उसने आकर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा कि ये बात हमेशा याद रखना कि ड्राइवर की मौत और हयात इसी स्टीयरिंग पर मुनहसर होती है, अगर इसका एहतराम नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे। इसके बाद उसने कहा कि मैं आपके नौकर की हैसियत से माफ़ी चाहता हूँ और ये थप्पड़ मैंने उस्ताद की हैसियत से मारा है ताकि बात याद रह जाए कि ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग एक मुकद्दस चीज़ होती है। एक दिन मैं फिरोज़ निज़ामी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था जो इल्म मौसीकी का बहुत बड़ा हवाला माने जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे अव्वलीन ज़माने में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें पूरे इंडिया के खां साहबान और पंडित महाराज आए हुए थे। पूरी रात मौसीकी का दौरा रहा। जब गायकी इख्तिताम को पहुंची तो एक औरत आई और उसने बड़े गुलाम अली साहब से कहा कि मेरी एक बच्ची है, आप उसे भी सुने और दुआ दें। उन्होंने कहा हाँ बुलाओ। वो एक छोटी सी बच्ची को लाए। उसने आकर पहले सारे खां साहबान के कदम छुए, उसके बाद वो हारमोनियम के सामने बैठ गई और सबसे पहले उसने हारमोनियम के सामने दोनों हाथ बांधे, फिर अदब से हाथ लगाकर आंखों पर लगाए। उसके बाद वो बैठ गई और उसने आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ बांधकर सर झुकाया और फिर कानों को हाथ लगाए और फिर हारमोनियम छेड़ लिया। उस वक्त बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा कि ये लड़की अपने वक्त की बहुत बड़ी नामवर गायक होगी क्योंकि ये उस्तादों और अपने साजों का अदब करना जानती है। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपने मुकद्दसात का एहतराम नहीं जानता वो उनसे कामयाबी की दौलत नहीं कमा सकता। और वो लड़की पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा मैडम नूर जहां थी। पूरी दुनिया की मानी हुई गुलकारा लता मंगेशकर की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है कि उसने कभी कोई गाना जूते पहन कर नहीं गाया। और जब इसके बारे में उससे सवाल हुआ तो उसने कहा मौसीकी हमारे इबादत में शामिल है, इसलिए मैं गीत भी जूते पहन कर नहीं गाती क्योंकि जूते पहनकर इबादत करना जायज़ नहीं है। अब इन बातों से हम अपना एहतसाब भी करें कि जो हमारे मुकद्दसात हैं क्या हम भी उनका इतना एहतराम करते हैं। वो ज़वात अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनसे हमारे दुनिया और उक़बा वाबस्ता हैं, क्या हम उनके मुकद्दसात का भी एहतराम करते हैं? क्या हम उन्हें पूरी तरह प्रोटोकॉल देते हैं? दोस्तों, हिंदू लोग जब अपने मुकद्दस किताबों को एक घर से दूसरे घर मुंतकिल करना चाहते थे तो उससे पहले वो ऐलान करते थे कि फलां वक्त हमारी किताब को मुंतकिल किया जाएगा। उस वक्त सारे हिंदू जमा हो जाते थे, रास्तों को साफ किया जाता था, रूह केवड़ा और इत्रियात छिड़काए जाते थे और वो जलूस की शक्ल में घर से निकलते थे। एक बहुत ऊंचे स्टूल या मेज़ पर किताब रखी होती थी और लोग तबर्रकन उसे उठाने के लिए एक दूसरे से ज़्यादा कोशां होते थे और इस मेज़ या स्टूल को सरों से ऊंचा रखा हुआ होता था और राम नाम सत्य है कहते हुए पूरे रास्ते एहतराम से चलते थे। रास्ते में हिंदुओं के जितने घर होते थे वहां से औरतें इस किताब के एहतराम में घरों से निकल आती थीं और सबील लगाती थीं और प्रसाद यानी न्याज बांटती थीं और इस तरह इस किताब को एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल किया जाता था। दूसरी तरफ हमारे मुसलमान लोग कि अल्लाह जल्ला जलालहू की अजीम किताब की एक गठड़ी पुश्त पर लादे शहर शहर फिरते हैं और गली गली आवाज़ देते हैं, ले लो कुरान शरीफ और सिपारे उधार पर। इस दौरान अगर वो रफ़ाए हाजत करें तो वज़ू नहीं करते बल्कि अस्तंजा तक नहीं करते। ये बात शुनीदा नहीं बल्कि हमारी चश्मदीद है। मैंने खुद एक मुसलमान शख्स को खाल के किनारे पर कुरान करीम की गठड़ी रखकर बगैर पानी के रफ़ाए हाजत के लिए खेत में जाते हुए देखा और उसी तरह बगैर हाथ धोए दोबारा गठड़ी पुश्त पर लादे हुए देखा और उसे एहसास दिलाने की नाकाम कोशिश भी की। दोस्तों, हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए कि लोग बातिल चीज़ों का एहतराम करते हैं और हम अपने हकीकी मुकद्दसात का एहतराम नहीं करते। तो फिर वही बात दुरुस्त होगी जो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कही है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुत खाने में तो गाड़ो काबे में बरहमन को। दोस्तों, हम सबको अपने मुकद्दसात का एहतराम करना चाहिए क्योंकि बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब होता है। हमारे भी मजहबी मुकद्दसात हैं, मसलन मुसल्ला, अगर उसका भी अदब करेंगे तो इबादत से फ़ायदा उठाएंगे, मस्जिद का एहतराम करेंगे तो उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह इमाम बारगाहें हैं, उनका अदब करेंगे तो करम होगा। मजाले से अज़ा मातमदारी शबीहें हैं तो हमें उनका एहतराम करना लाजिम है और इसी एहतराम को अल्लाह जल्ला जलालहू ने तकवा का नाम दिया है क्योंकि ये फरमाया गया है कि कुर्बानी के जानवर का एहतराम करो
اس کی رسی کا احترام کرو، اس کے پٹے کا احترام کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آنے والے دمبے کی شبیہ ہے، اور اسی سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں احترام شبیہ کا درس بھی دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ شبیہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اس کے آگے مت چلو، اس کی ایک ایک چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ جنت سے آنے والے ایک دمبے کی شبیہ ہے، اور اس کا احترام تقویٰ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقدسات کی شبیہ بھی شاعر اللہ ہوتی ہے، اور اس کا ادب بھی لازم و واجب ہوتا ہے۔ دونوں کا احترام تقویٰ ہے، یعنی اصل کا اور شبیہ کا۔ اور ہمیں یہ بھی درس دیا گیا ہے کہ ایک چیز کی ہزاروں شبیہیں بن جائیں تو پھر بھی سب کا اسی طرح احترام واجب ہے، کیونکہ ایک دمبے کی بروز قربان لاکھوں کروڑوں شبیہیں لا کر قربان کی جاتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شبیہ کے لیے جنس کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ تو دمبا آیا تھا، مگر ہمارے ہاں اس کی شبیہ اونٹ بھی ہوتے ہیں۔ بھیڑ، بکریاں، بیل، گائے، جو بھی اس کی شبیہ بن جائے اس کا احترام لازم ہے۔ دوستو، ہمیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ شبیہ کے لیے وحدت نوع بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ جو دمبا جنت سے آیا تھا اس کی نوع اور ہمارے دنیا کے موجودہ جانوروں کی نوع بھی ایک نہیں ہے، اس کے باوجود احترام برابر کا دینا واجب ہے۔ دوستو، یہ بھی اللہ جل جلالہ نے درس دیا ہے کہ اصل اور شبیہ کا اجر ایک جیسا ہے، اس لیے ان کے لیے احترام ایک جیسا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جنتی دمبے کی رسی، پٹا، زنجیر کی شبیہ کا بھی احترام واجب ہے اور شرط تقویٰ ہے۔ اس میں ایک اور درس بھی ہے کہ انسان جو کام روزمرہ کرتا ہے اگر وہ نسبت اور شبیہ کے حوالے سے ہو جائے تو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان سارا سال جانور ذبح کرتا ہے، پکاتا ہے اور کھاتا ہے، مگر اس کا نہ اجر ہے اور نہ ہی ادب ہے۔ اسی طرح قربانی کا دمبا بھی خود ذبح کرتا ہے، خود ہی کھاتا ہے، مگر اجر موجود ہے، تو اس کی وجہ اصل میں اس کا شبیہ ہونا ہے، کیونکہ شبیہ کے ساتھ جو رویہ رکھا جائے وہ اصل کے ساتھ تصور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے مقدسات کے احترام کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرنا چاہیے۔ آخر میں مناسب ہوگا کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ خالق ہمیں وہ روز سعید دکھائے کہ اس گھر اتھر سے یہ صفحے ماتم لپیٹ دی جائے، اس گھر میں جشن مسرت بپا ہو، اس پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفحے ماتم نعوذ باللہ قیامت تک بچھی رہے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ غم و علم و مصائب ختم ہو جائیں، پاک شہزادگان علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں اس گھر کو نصیب ہوں، ہمارے وارث زمانہ اجل اللہ فرج و شریف جلدی تشریف لائیں اور اپنی ابدی مسرتوں اور دائمی حکومت الہیہ کا قیام فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ قلب در کریم اجل اللہ فرج و شریف جعفر سلامت۔